وقرب زمانه وكسر انصاره واهلك اعداءه ولعنة دائمة على اعدائهم اجمعين. اما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال ومن قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 1448 ہجرہ کے ایام ازا کی یہ آخری دو مجالس، تیسری تو پھر جشن کی تقریر ہوگی، یہ آخری دو مجالس ہیں جو ہمارے یہاں سے میری مراد ہے کراچی. اس میں مرحوم علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے خود ایک اشرا قائم کیا تھا، اور جب تک وہ حیات رہے، میں دو مجالس کہہ رہا ہوں، دو مجالس کو اشرا نہیں کہتے ہیں، لیکن یہاں کے حالات میں ویکینڈ کے علاوہ مجلسیں نہیں ہو پاتی ہیں، وہ پورا اشرا ہوتا تھا، اور اس اشرے کا نام تھا عسکریین. خود مرحوم علامہ رشید ترابی وہ اشرا پڑھا کرتے تھے. تو اس کے بعد عام طور پہ یہ طریقہ کار ہے کہ ان تاریخوں میں خالی شہادت کی رات کو ذکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ دو مجلسیں ہوں، چار ہوں، خمسہ ہو، جس امام بارگاہ میں جتنے مجلسیں ہوں ربیع الاول کے آخر میں، اس کا عنوان تقریباً یہی ہوتا، اور میرا بھی یہی ارادہ ہے. مگر دو وجوہات ایسی ہیں جس کی بنا پر ابتدا میں ذرا سا اس موضوع سے ہٹ کے بات کروں گا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج شب جمعہ ہے. اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو 1 سال پہلے اس منبر پر میں آپ کی خدمت کر چکا تھا، اور اس میں پہلا اشرا تھا. اس کے باوجود شب جمعہ میں چند اہم موضوعات پر گفتگو کرتا ہوں سوائے شب عاشور کے. شب عاشور ہو تو پھر تو ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ تو آج شب جمعہ ہے، اس لیے جو اصل میرے ذہن میں اپنا ٹاپک ہے 11ویں امام عسکریین، 11ویں امام نہیں عسکریین، اس حوالے سے بات کرنا ہے. لیکن یہ ابتدائی بات. اور دوسری بات یہ ہے ہمارے انتہائی قابل احترام عالم دین حجت الاسلام مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی صاحب کے برسی اور اصال ثواب کی مجلس. مرحوم مولانا سے میرا ایک بڑا گہرا تعلق رہا ہے، اگرچہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے. ان کے والد مرحوم مولانا اظہار الحسنین رضوی صاحب، ان سے میں نے تھوڑا سا استفادہ کیا ہے. جس حوزہ علمیہ میں میں ابتدائی تعلیم حاصل کر رہا تھا، وہ علامہ مجلسی کی، علامہ ہلی کی ایک کتاب باب ہادی اشر اور اس کی شرح باب ہادی اشر فاضل مقداد کی کورس میں شامل تھی. اور وہ چند دن وہاں ٹھہر سکے تھے کراچی میں، پھر وہ واپس چلے گئے تھے اندرون سندھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ، یہ پہلا جملہ ہے اس کتاب کا، اور اس کی تشریح میں مجھے اب تک ان کا 40 منٹ کا لیکچر یاد. بہت مختصر صحیح، لیکن بہرحال وہ میرے استاد تھے. اور مرحوم مولانا سید تلمیذ الحسنین صاحب نے بھی ابتدائی تعلیم انہیں سے حاصل کی ہوگی. اور اس کے بعد پھر مرحوم مولانا سید تلمیذ الحسنین صاحب نے میرے ساتھ حج کیا تھا. اگرچہ اب جو جملہ کہہ رہا ہوں ذرا گستاخی ہے، لیکن چونکہ خود مولانا نے کئی مرتبہ یہ تذکرہ کیا کہ حج کے حوالے سے میں ان کا استاد تھا. یعنی پہلا حج انہوں نے میرے ساتھ اس وقت کیا تھا جب میں کئی حج کر چکا تھا، اور اس حج میں بڑا اچھا ہم لوگوں کا تعلق بنا. اس سے پہلے میرا اتنا ان سے تعارف نہیں تھا، اور پھر تو یہ تعلق بنتا گیا. تو ان کے برسی کی اور ایصال ثواب کی مجلس ہے. اس وجہ سے بھی آج کی رات شروع میں، زیادہ دیر نہیں، شروع میں میں ذرا سا اصل موضوع سے ہٹ کے گفتگو کروں گا. پھر یاد دلا دوں شب جمعہ اور اتنے عظیم عالم دین کے ایصال ثواب کی مجلس.
اب کیا موضوع بنتا ہے شب جمعہ کا؟ موت. موت. ہر شب جمعہ ہمیں اور آپ کو تو موت یاد کرنا ہے. اور مجھے یہاں کا نہیں پتا کہ یو ایس میں آنے کے بعد کیا ہوا ہے، بہت سی ویلیوز چینج ہو گئی، لیکن ہمارے اب تک کراچی میں طریقہ کار ہے کہ شب جمعہ کو لوگ مرحومین کے لیے خالی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، وہ تو روز پڑھتے ہیں. سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ گھر والے فاتحہ کا انتظام کر دیتے ہیں. خالی وہ 13 شعبان 14 شعبان عرفے والی نہیں، ہر شب جمعہ. اور روایات میں بھی بہت کثرت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے کہ شب جمعہ خاص طور پر اپنی موت کو یاد کرو. لفظ یاد رکھیے گا، خاص طور پر. اس لیے میں نے کہا کہ کبھی کبھار جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب جمعہ موت کو یاد کرو، تو وہ جو کرسچینٹی کا کنسپٹ ہے وہ آتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن اللہ کو یاد کرو، 6 دن تم آزاد ہو. نہیں، 7 کے 7 دن موت کو یاد کرنا، لیکن آج کی رات خاص. اب ہمارے قابل احترام نوجوان اعلانات میں ایک ایسا اعلان کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے. اس دعا کی وجہ سے قرآن کریم کی اس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا. انہوں نے کہا تھا، یہ ان کی محبت بھی ہے، دعا کا طریقہ بھی ہے کہ ہمیشہ مولانا کو یہ مثلا خدمت کا موقع ملے. ہمیشہ کوئی نہیں رہا. جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ اور یہ جو مصرع ہے نا، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. آیت میں نے کیا تلاوت کی؟ اے رسول، یہ آیت کا ترجمہ. افإن مت، اے رسول اگر تمہیں موت آ رہی ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے رسول تم سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. افإن مت، اگر تمہیں موت کے مرحلے سے گزرنا ہے تو فہم الخالدون، تو کیا کوئی اور یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ اب یہی دیکھیں آیت ہے جس کا وہ ترجمہ وہ مصرع ہوا. تو موت کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے، اس مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے. بہت اچھی چیز بھی ہے موت، اور بہت بری چیز بھی ہے موت. ابھی کل ہی رات کو میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کسی اور حوالے سے، ہیوسٹن کے ایک امام بارے میں، کہ کبھی ایک ہی چیز اچھی بھی ہوتی بری بھی ہوتی. موت بہت اچھی چیز بھی ہے، موت بہت بری چیز بھی ہے. زیادہ وقت اس موضوع پہ نہیں لوں گا، گرچہ میری دنیا میں شہرت ہی ہے کہ موت اور امام زمانہ پر بہت زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ تاریخیں ایسی ہیں کہ میں ذرا اپنے آپ کو مجبور محسوس کر رہا ہوں. کچھ چیزیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، وہی چیز بہت بری بھی ہوتی ہے. لقمان کا واقعہ پڑھ رہا تھا، بہت مشہور واقعہ ہے، 2 جملوں میں عرض کر دوں کیونکہ اس وقت ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ، پرابلم یا فتنہ یہ. غلام تھے کسی کے آقا نے ایک دعوت کی، سارے وی آئی پی لوگوں کو بلایا، ایک سے ایک بڑا پیسے والا. لقمان سے کہا کہ کل بہترین کھانے تیار کرنا، اور ایک ڈش نہ ہو، اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں نا، 30-32 ڈشیں ہونی چاہیے. لقمان نے کھانے پکائے. اب کیا ہوں گے بہترین کھانے؟ بریانی یا نہاری یا پائے یا کڑھائی گوشت یا پتہ نہیں کیا اور کیا اور کیا. میں تو 30-40 سال سے ان چیزوں سے دور ہوں اپنی بیماریوں کی وجہ سے. تو خلاصہ یہ ہے کہ بہترین کھانے. اب آج کے بچے ہوتے ہیں تو برگر اور پیزا اور نوڈلز اور پاستا اور پتہ نہیں کیا چلے. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ اب توقع یہی تھی، لیکن اب جب میز پہ یا سفرے پہ ڈشیں آنے لگی تو 30 ڈشیں ہیں، تو 30 کے 30 ڈشوں میں صرف جانور کی زبان پکا کے رکھی گئی. گائے کی زبان ہے اور بھینس کی زبان ہے اور اونٹ کی زبان ہے اور بکری کی زبان ہے اور دمبے کی زبان ہے. یہ جو زبان جو ڈش کھولی جا رہی. آقا کا دل جل اٹھا کہ لقمان، میں نے کہا تھا بہترین چیز پکانا، بس صرف زبان کا. زبان سے بہترین اس دنیا میں کوئی چیز نہیں. اسی سے انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، ذکر خدا کرتا ہے، اسی سے اللہ سے قربت اختیار کرتا ہے. اس سے اچھی کیا چیز ہے؟ اچھا، بعض آرگومنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جواب تو نہیں ہوتا، لیکن آدمی جو ہے نا تل ملا کے رہ جاتا ہے، کیونکہ میں اس وقت انگلش کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا لقمان، کل میں اپنے بعض دشمنوں کو بلا رہا ہوں. دیکھیں، دشمنوں کی 2 کیٹیگریز ہیں. کھلا دشمن ہوتا ہے، ایک ہے کہ نہیں وہ آپ سے ملے گا، بہت مسکراتا ہوا گلے لگائے گا تو آپ کو لگے گا ماں سے زیادہ محبت کر رہا ہے، لیکن دل میں اس وقت اس کے حسد اور کینے کی آگ بھڑک رہی ہے. موقع ملے تو پیچھے سے ہی آپ کے پیٹھ میں خنجر گھوپے. تو خلاصہ یہ کہ ایسے جو دشمن ان کو بلا رہا ہوں. کل سب سے برے کھانے تیار کرنا. اچھا، اب یہ اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، وہ تو ایک واقعے میں پیغام ہے. کیونکہ آج کل یہ والا مسئلہ بہت بڑھ گیا. جو سب سے خراب کھانے، جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی کے گھر ساس آتی ہے وزیٹر، تو بہو سارے جتنے خراب کھانے پکا سکتی ہے وہ پکا کے دیتی ہے. تو اب یہ ہے کہ ٹھیک، اگلے دن 30 ڈشیں
کھولی گئی، پھر وہی ہر ڈش میں زبان، ہر ایک میں زبان، ہر ایک میں زبان، ہر ایک میں زبان۔ آقا نے کہا لقمان کل تم نے اچھے کھانے کہے تھے، آج کا زبان سے بدترین چیز کیا ہے؟ اسی سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی سے غیبت کی جاتی ہے، اسی سے چغلی کی جاتی ہے، اسی سے لوگوں کو لڑایا جاتا ہے، اسی سے فساد ڈلوایا جاتا ہے۔ تو اب وہی زبان اچھی بھی ہے سب سے، اور وہی زبان سب سے بری چیز بھی۔ اور یہ ایک نہیں، اس کی کئی مثالیں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا ہم جاتے ہیں، راستے میں قبر آ جاتی ہے اور راستہ وہی ہے، اس قبر پہ سے گزرنا ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ قم میں یا مشہد کے اندر صحن میں قبریں دیکھتے ہیں تو گھبراتے ہیں، مولا قبر پہ سے جا سکتے ہیں؟ کہا جاؤ۔ کہ مولا قبر پہ جانے سے مردے کو، کہا کہ اگر کافر کی قبر پہ سے گزرو گے اس کو ایسا لگے گا جیسے پہاڑ اس کے سینے پہ رکھ دیا گیا۔ مومن کا قدم کافر کے لیے انتہائی اذیت ہوگی، اور اگر کسی مومن کی قبر سے گزرو گے، جیسے قم میں تو مومنوں کی قبریں ہوں گی، تو اسے ایسا لگے گا کہ جیسے مساج ہے نا، اس میں بھی جسم کو دبایا جاتا ہے، لیکن کتنا مزہ آتا ہے نا، جسم دبانا جو ہے نا اس میں کتنا مزہ بھی آتا ہے۔ کہا مومن کو اتنا راحت و سکون مل رہا ہوگا کہ جب اس کے جسم پر سے مومن کے قدم گزر رہے ہوں گے۔ ارے خود زیارت میں مولا کے بارے میں یہی لفظ ہے، السلام علیکہ یا نعمت اللہ علی الابرار و نقمت اللہ علی الفجار۔ مولا آپ کو ہمارا سلام، آپ نیک لوگوں کے لیے اللہ کی نعمت ہیں، اور فاسق و فاجر کے لیے آپ ہی اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو ایک ہی چیز اچھی بھی اچھی، ایک ہی چیز بری، موت مومن کے لیے بہترین چیز ہے اور منافق اور کافر کے لیے بدترین چیز ہے۔ لیکن یہ موت مومن کے لیے بھی بعض اوقات مسئلہ بنا سکتی ہے، لیکن جیسا کہ مولا نے فرمایا کہ موت کے بعد جو ہونے والا ہے اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ سارا کا سارا تمہارے اپنے اختیار میں۔ تم چاہے تو اپنی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا لو، اور چاہے تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا لو، یہ تمہارے اختیار میں۔ اللہ نہیں کرتا کہ وہ کسی کی قبر کو جنت بنا دے، کسی کی قبر کو جہنم بنا دے، انسان خود۔ اور یہیں پر ایک جملہ میں کل رات کو جو عرض کر رہا تھا، اس کی ایک ذرا سی تشریح کر کے اپنے موضوع پہ آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مرنے سے لے کر جو آخری ڈیسٹینیشن انسان کا ہوگا، مومن کا جنت ہے، غیر مومن کا جہنم ہے، وہ اس درمیان کتنے مرحلوں سے گزرنا۔ دیکھیں ملک الموت روح قبض کرے گا، بڑا مشکل مرحلہ ہے، آسان نہیں ہے۔ جو میں جوانی میں مجلسیں پڑھتا تھا، وہ کبھی اگر آپ سن لیں گے ہو سکتا ہے بے ہوش بھی ہو جائے، خیر اب آج کل لوگوں پہ اتنا اثر نہیں ہوتا، اس وقت کی بات اور تھی۔ تو دوسرا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں جوک کے طور پہ ایک جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، سچ جملہ عرض کر رہا ہوں، سچ۔ وہ اب تک میرے پاس پرچہ رکھا ہوا ہے میرے ریکارڈ میں، اور وہ یہ ہے کہ میں مجلس پڑھ رہا تھا جوانی کے بعد، تو بانی مجلس کا پرچہ آ گیا، ایک ریکویسٹ، مولانا ہم نے 100 آدمیوں کے لیے نیاز کھانے کا انتظام کیا ہے، 200 آ گئے، قبر کی ایسی مجلس پڑھی ہے کہ سب کی بھوک مر جائے، اور یہ جو ہے ہمیں جو ہے شرمندگی نہ، باقاعدہ سیریس بات میں کر رہا ہوں۔ وہ پرچہ بھی میرے پاس آیا تھا، کیونکہ اس وقت کی مجلسیں ایسی ہوتی تھیں۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ اب یہ مرحلے جو تھے اس کی تشریح کبھی سنیے گا اس موضوع پر، لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر اس موضوع پہ اعلان کر کے پڑھوں گا تو کوئی بھی نہیں آئے گا، وہ آئیں گے جن کو ضرورت نہیں ہے، یعنی فرشتے۔ تو روح نکالنا ایک مرحلہ، آسان بھی مشکل۔ اس کے بعد فشار قبر دوسرا مرحلہ، اس کے بعد قبر میں زندگی جسے برزخ کہتے ہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد یوم یبعثون یعنی قیامت تک برزخ ہے، تیسرا مرحلہ۔ اس کے بعد خود میدان قیامت کی حاضری، اوہو اتنا مشکل مرحلہ کہ مرحوم مولانا سید تلمیذ الحسنین کی وجہ سے جملہ بھی یاد آ گیا کہ میری ان کی اصل ملاقات پہلی حج میں ہوئی تھی، اور حج میں ایک دعا بہت زیادہ منگوائی جاتی ہے، یعنی اسلام ہم سے کہتا ہے یہ دعا پڑھو بہت زیادہ، خاص طور پر قبولیت دعا کی جو اہم ترین جگہ ہے نا وہاں پہ۔ اچھا، قبولیت دعا کی حج میں اہم ترین جگہ کیا؟ آپ کہیں گے کعبہ، نہیں، کعبہ تو ہے ہی، صفا اور مروہ، یہ دعا کی بہترین جگہ مانی گئی ہے۔ اور شب جمعہ کی وجہ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شب جمعہ میرا موضوع امام زمانہ بھی ہوتے تھے جس کا آج وقت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب امام ظاہر ہوں گے تو امام زمانہ کہاں سے ظاہر ہوں گے؟ کعبے سے۔ پھر ایک ایک کر کے تمام معصوم آئیں گے نا، ہر امام دوبارہ آئے گا تو مولا علی کہاں سے آئیں گے؟ صفا مروہ سے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سے مولا علی کا ظہور ہوگا، جو دابت الارض، جو مولا نے کہا میرا لقب ہے۔ دیکھیں سارے موضوعات بہت بڑے بڑے، بات کہیں سے کہیں جا رہی، تو صفا بہترین جگہ ہے دعا کے لیے، بلکہ کئی دعاؤں میں یہ جملہ، اے خدا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں
تیرے ان اولیاء کا جنہوں نے صفا اور مروہ کے بیچ میں تجھ سے دعا مانگی. یہ بہت اہم جگہ. وہاں کی دعا کیا ہے؟ اللہم اذلنی یوم لا ظل الا ظل عرشک. اے خدا اس دن مجھے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا. روز قیامت ایک مرحلہ. اس کے بعد ہے پل صراط. اوہو، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. ابھی میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا، مجھے یہاں پہ اس وقت 1 مہینہ ہو گیا ہے، 7-8 جگہ جا چکا ہوں. کہ مولانا آپ وہ مجلس پڑھ رہے ہیں کہ لوگ اگلے دن آئیں یا وہ مجلس پڑھ رہے ہیں کہ لوگ بھاگیں؟ خیر، میں نے کہا کہ میں تو بہرحال نہ بلانے کے لیے پڑھ رہا ہوں نہ بھگانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. میں تو قیامت کے دن اپنا جواب دینے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو تم ان مومنین کے سامنے گئے ان کو پیغام دیا کہ نہیں. تو پل صراط، پل صراط، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. اور پھر یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ اتنا مشکل ہو تو تھوڑا سا فاصلہ یہاں سے وہاں آدمی کسی طرح پہنچ جائے. 1000 سال تو اس کی چڑھائی ہے، 1000 سال پھر فلیٹ ہے، پھر 1000 سال اترائی. اتنا پل صراط، یہ بھی ایک مرحلہ. اور پھر آخر میں یا جہنم یا جنت. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ جتنے مرحلے ہیں نا، اس میں 2 ایسے ہیں جس میں مومن کو عذاب ملتا ہے، کافر کو نہیں ملتا. کافر کے لیے راحت و آرام، مومن کو عذاب ملتا. یہ جملہ میں نے پڑھا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا. تو لوگوں نے کہا وہاں جہاں میں پڑھ رہا تھا کہ مولانا یہ آپ نے کیا کہہ دیا، کچھ سمجھائی. میں نے کہا سمجھانے کا وقت نہیں ہے، لیکن کل جا رہا ہوں مسجد علی نیو جرسی میں، وہاں چونکہ موت کا موضوع شروع میں ہوگا، زیادہ نہیں، شروع میں، تو اس میں اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا. تو اب سنیے، اللہ مومن کو عذاب نہیں دینا چاہتا، پوری کوشش کر رہا ہے کہ مومن پہ عذاب آ ہی نہیں. اللہ کی خواہش نہیں ہے، اللہ بچانا چاہتا ہے. وہ مومن خود ہی ایسی غلطی کر لے. دیکھیے عذاب کسے کہتے ہیں؟ عذاب کہتے ہیں بیماری ہو. بہت کوشش کر رہا ہے ڈاکٹر کہ آپ بیمار نہ ہو، لیکن خود ہی انسان بے احتیاطی کرتا ہے. جو چیزوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے وہی چیزیں کھاتا ہے. اب میں شوگر کا مریض ہوں، اب کتنی میرے اوپر ہر مہینے ایک ملاقات ہوتی ہے اسپیشلسٹ سے، یہ نہیں، لیکن دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں ہاتھ بڑھ ہی جاتا. نفس تو ہے نا. تو اب یہ اس کا قصور نہیں ہے ڈاکٹر کا کہ اگر وہ کبھی آگے سرجری کرے اور کبھی پیر کاٹ کے پھینک دے. ڈائبیٹک پیشنٹ کا دیکھا ہے نا، یہ ہماری غلطی ہے نا. جملہ مجھے یاد آ گیا جو آج شاید برسی کی مجلس میں اچھا تو نہیں ہے. مشتاق احمد یوسفی کا ایک مشہور جملہ ہے جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ یہ عجیب بات ہے، دنیا میں جتنی مزیدار چیزیں آدھی مولویوں نے حرام کر دی، آدھی ڈاکٹروں نے حرام کر دی. تو اب یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی حرام کی ہوئی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن مولویوں کی چیزوں پہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اتنی مزیدار چیزیں حرام. تو خلاصہ یہ اپنی غلطی ہوتی ہے، عذاب اپنی غلطی سے آتا ہے. اللہ چاہتا ہے عذاب آئی نہیں مومن پہ، آئے ہی نہیں. ویسے تو اللہ چاہتا ہے کسی پہ نہ آئے. 1,24,000 انبیاء اسی کام کے لیے بھیجے گئے، 12 امام اسی کام کے لیے بھیجے گئے، لیکن بہرحال پھر جو بچا کے مومن آیا نہیں. اب اس نے غلطی ایسی کر لی کہ اس پہ عذاب آنا لازم ہے. اس جملے کی الگ تشریح. تو اب کیا چاہے گا اللہ؟ کم سے کم عذاب آئے بھی نا تو تنہائی میں، سب کے سامنے نہیں ہو. میں یہاں کی بات نہیں کرتا کیونکہ یہاں تو ہر چیز الٹی، حتیٰ آپ کے جو سوئچ ہے نا یہ بھی الٹے جو ہے نا وہ آن اور آف ہوتے ہیں. لیکن ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ اگر باپ کو اپنے بیٹے کو ڈانٹنا بھی پڑے تو کوشش کرتا ہے کہ پبلک میں اس کو نہ ڈانٹا جائے، گھر کی تنہائی میں سمجھا دیا جائے. عزت ہوتی ہے اپنی بھی، بیٹے کی بھی، خاندان کی بھی. تو اب یہ برزخ اور پل صراط وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تنہائی، پرائیویسی، صرف ہم ہیں اور اللہ ہے اور فرشتے ہیں. قیامت تو سب کے سامنے. تو وہاں پہ عذاب مومن پر اللہ نہیں دینا چاہتا. اب کوئی اتنا کمبخت مومن ہے، ایسے گناہ کر لیے، کمبخت تو میں غلط کہہ گیا، کوئی ایسا بدقسمت مومن ہے، مطلب ایک ہی ہے لیکن وہ کمبخت ذرا سا نگیٹو سینس دے رہا، بدقسمت کہ اتنی اس نے اپنے آپ کو بیماری میں ڈال دیا ہے کہ اس کا عذاب برزخ سے کمپلیٹ نہیں ہوا تو مجبوراً، ورنہ برزخ اکیلے ہم لوگ پرائیویٹ، ہمیں اللہ کوئی ہمارا عذاب دکھے گا نہیں. یزید کو کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ حسین دیکھو اگر مجھ پر عذاب آ رہا ہے تو تمہارا نام لینے والوں پہ بھی عذاب آ رہا نہیں. عذاب اور پل صراط یہ بھی وہ جگہ ہے کہ جہاں سوائے مومن کے کوئی قدم ہی نہیں رکھے. بہت مشہور حدیث ہے اہل سنت کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. بولے صراط پر قدم ہی وہ رکھے گا جس سے علی لکھ کے دے دیں کہ یہ میرا شیعہ ہے، میں اس کو اجازت دیتا ہوں. تو پورا پل صراط تو ہے مومن کے لیے، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم. وہاں ہوگا ہی نہیں کافر. تو اگر عذاب دینا بھی پڑے تو کوئی اپنوں کے بیچ میں مل رہا. بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اگر کوئی ایسا مرحلہ ہو کہ جس میں ذرا توہین ہو رہی ہو، انسلٹ ہو رہی ہو،
تو پرائیویٹ ہو یا اپنے والے ہوں تو برداشت ہو جاتا ہے، غیروں کے سامنے برداشت نہیں ہوتا. اچھا، اب برزخ جو ہے وہ اور پل صراط، یہ مومن کے لیے. ہاں، کچھ کافروں نے بھی اتنے بڑے گناہ کیے کہ ان کا عذاب تو فوراً شروع ہو جاتا ہے. قابیل کا واقعہ ہے، ابن ملجم کا واقعہ ہے اور کچھ واقعات. لیکن یہ تو بہت پھیلا دیا میں نے موضوع کو، سمیٹتا ہوں تو خلاصہ سنی. برزخ کیا ہے؟ برزخ وہ ہے کہ اس میں بھی وہ مومن کے جس کے ایسے اعمال ہو گئے، یعنی اس نے اپنے آپ کو اتنا روحانی بیمار کر لیا کہ اس کی سرجری ہونا ضروری. وہاں دو حصے، دو سیکشن. ایک کو کہتے ہیں وادی السلام، جو جنت نہیں ہے لیکن بس ایک چھوٹی سی جنت، اتنے ہی آرام سے آدمی رہے گا جیسے جنت میں رہتا. اور ایک ہے وادی برہوت، جو جہنم نہیں ہے، جسٹ لائک ایک منی جہنم. وہ جہنم تو بہت بڑی ہے لیکن جہنم جیسا ہے، جو اس کے ہمارے پاس روایتوں میں سین بھی آئے. وہی عذاب، وہی آگ، وہی کوڑے، وہی آگ سے بھرے ہوئے کنویں، اور جو جنت کے مناظر آئے. تو بالکل چھوٹی جنت، چھوٹا جہنم ہے برزخ. اصلی نہیں، اصلی تو ایسا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ ہے مومن کے لیے. اگر نیک مومن ہے تو وہ برزخ میں بھی آرام سے سیدھا وادی السلام میں جائے گا، اور اگر گناہ گار ہے تو وادی برہوت میں جائے گا. وادی برہوت پرماننٹ نہیں. کتنے گناہ ہیں؟ 10,000 سال کی سزا، اس کے بعد آ جائے گا وادی السلام میں، برزخ میں ہی شفٹنگ ہو جائے گی. کتنے گناہ ہیں؟ کہا 1,000 سال. کتنے گناہ؟ پنشمنٹ کیا ہے؟ 50 سال. پنشمنٹ کے لفظ کو سمجھیے کہ سرجری، علاج. اس کو کتنا علاج میں ٹائم چاہیے؟ کہ اس کو 10 سال لگیں گے، اس کو 20 سال لگیں گے. تو یہ برزخ ہے جو مومن کے لیے ہے. اچھا، کافر کے لیے میں نے کہا سوائے چند کافروں کے جتنے اتنے گناہ کیے کہ ان کا تو عذاب سمجھے دنیا میں ملک الموت سے شروع ہو جاتا ہے، ورنہ باقی کافر برزخ میں بڑے مزے میں ہوں گے. کتنے مزے میں ہوں گے؟ سورہ یاسین کی آیت، من بعثنا من مرقدنا، اتنے آرام سے ہوں گے. سورہ یاسین کی آیت ہے نا کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور اسرافیل سور پھونکیں گے تو یہ کافر اپنے قبروں سے کیا کہتے ہوئے اٹھیں گے؟ من بعثنا، کس نے ہم کو اٹھا دیا؟ من مرقدنا، مرقد کہتے ہیں بیڈ روم. وہ اپنی قبر میں اتنے آرام سے ہوں گے جیسے آپ اے سی چلا کے اس کے بعد آرام سے اپنے بہترین میٹرس کے اوپر سوتے ہیں. کافر اتنے آرام سے ہوں گے. قرآن کوٹ کر رہا ہے، کہیں گے کہ ہم کو کس نے ہمارے بیڈ روم سے اٹھا دیا. نیند بھی آ رہی ہوگی، بڑی آرام دہ نیند. ہاں، ان کا عذاب شروع ہوگا قیامت سے، اور قیامت کے بعد پل صراط نہیں. پہلا قدم رکھیں گے، فرشتے کہیں گے علی کا جاری کیا ہوا پاسپورٹ دکھاؤ، کیا تمہیں اجازت ہے جلنے جانے کی؟ علی نے لکھ کے دیا کہ نہیں، وہیں سے دھکیل دیا جائے گا. تو خیر، یہ مرحلے مشکل ہیں، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑا سہارا اور وسیلہ آل محمد کا ہے، جس کے ذریعے ہم اس سے نکل جاتے ہیں. اور آل محمد نے اس کی خاطر ساری زندگی زحمتیں، انہوں نے اپنی وجہ سے کوئی جہاد یا قربانیاں نہیں دی ہمارے لیے. اور اسی میں پھر عسکریین کا زمانہ آ جاتا. ہمارے یہاں عسکری صرف 11ویں امام کا ٹائٹل ہے، لیکن اصل میں عرب، جیسے کاظمین تو خیر چلے الحمدللہ ہمارے یہاں بھی کاظمین کا لفظ ہے 7ویں اور 9ویں امام کو ملا کر. یہ دوسری بات ہے کہ عراق میں اس کو کبھی کاظمین کہتے ہیں، کبھی جوادین کہتے ہیں. جواد 9ویں امام کا لقب ہے تو کبھی 9ویں امام کی وجہ سے کہتے ہیں اور کبھی 7ویں کی وجہ سے. جیسے نمازیں ہمارے یہاں مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مغربین، لیکن عرب دنیا میں اس کو عشاءین بھی کہتے ہیں، 2 عشاء، ایک مغرب ایک عشاء. تو عسکریین، 2 عسکری. 10ویں امام کا اپنا لقب بھی عسکری تھا، اور 11ویں کا تو مشہور ترین ٹائٹل عسکری. اب عسکری کے کیا معنی؟ ایک تو معجزہ ہے جس میں امام نے اپنی فوج دکھائی تھی. عربی میں فوج کو عسکر کہتے ہیں، اور آج بھی سپاہی کو عسکری کہتے ہیں. عسکری آگے، عسکری آگے، عسکری آگے. تو یہ تو ایک معجزے والا واقعہ ہے. وہ اگر موقع ملا تو کل پڑھوں گا، کیونکہ اگر وقت ملا، کیونکہ کل تو براہ راست شہادت کی وجہ سے امام کے حالات پر بات ہوگی. لیکن جس جگہ پہ قید رکھا گیا تھا ان معصومین کو، اس محلے کا نام بھی عسکر تھا. جیسے یہاں یہ مسجد علی کہاں ہے؟ نیو جرسی تو نہیں کہیں گے، سمرسیٹ ہے، یہ ہے نا. اس طرح عسکر وہ محلہ تھا جہاں پہ ان کا گھر تھا. گھر کیا تھا؟ قید خانہ تھا. اب جو 10ویں اور 11ویں امام ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو اس میں ایک چیز بہت اہم نظر آئی. اسی لیے اشرا پڑھتے تھے علامہ رشید رابی، اور وہ یہ ہے کہ باقی ہر امام، توہین نہیں کر رہا ہوں کسی امام کی، کہیں میرے الفاظ سے توہین کا آپ کو شبہ نہ ہونے لگے، کہ باقی ہر امام
بنیادی طور پر بیسیکلی یا پرائمری ذمہ داری ان کی ہوتی تھی اپنے زمانے کے مومنین، ان کی گائیڈنس، ان کی ہدایت، ان کو نصیحت. لیکن 10ویں اور 11ویں امام کی جو پرائمری ذمہ داری تھی وہ اپنے زمانے کے لیے کم تھی، وہ تھی ہمارے اور آپ کے لیے. کیونکہ 11ویں امام کے فوراً بعد غیبت شروع ہو رہی، اور یہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ 12ویں کی امامت شروع ہوئی، ورنہ تو 12واں اپنی پیدائش کے پہلے دن سے ہی غائب ہے. 12ویں امام کی غیبت تو پیدائش کے دن سے ہی. ہاں ایک آدھ دفعہ تو وہ غیبت میں بھی لوگوں کے سامنے آئے. یہ علماء کے حالات کی بات نہیں کر رہا ہوں، شروع زمانے کی. تو ولادت کے بعد، بلکہ ولادت کے فوراً بعد ہی تو وہ جنت کے پرندے آ کے 12ویں امام کے گہوارے کو لے گئے تھے، اور نرگس خاتون پریشان تھی کہ میرا بیٹا کہاں غائب ہو گیا. 3 دن بعد آئے تھے، اور اس کے بعد بھی وہ ولادت کے بعد سے ہی غیبت میں. لیکن چونکہ امامت ان کی شروع ہو رہی ہے 11ویں امام کی شہادت پر، تو کہا جاتا ہے اس کو زمانے غیبت. تو اب یہ کہ غیبت شروع ہونے والی 11ویں امام اور 10ویں امام، انہیں صرف اپنے زمانے کے مومنین کو نہیں دیکھنا، ان کو دیکھنا ہے کہ اب وہ زمانہ آئے گا کہ جب مومنین کا امامت سے براہ راست کوئی ایکسس نہیں ہوگا. تو پرابلم تو آتے رہیں گے مومنین کو، مسئلے تو پیدا ہوتے رہیں گے. تو اتنی ان کو گائیڈنس دیتے جاؤ کہ جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا اس وقت تک کبھی یہ گمراہ نہ ہونے پائے، ان کو کوئی پرابلم نہ آنے پائے. یہ بنیادی ذمہ داری تھی 10ویں اور 11ویں کی. اب اس میں 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں آج بتا رہا ہوں، اور براہ راست بات جو ہے وہ کل کروں گا. اچھا، ایک خاص بات یاد رکھیے، مجھے نہیں معلوم کہ میری مجالس میں لیڈیز آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں، ویسے عام طور پہ بہت کم آتی ہیں. میرا تو نام ہی ہے اینٹائی ویمن، یہ دشمن ہے عورتوں کی، جو مجلس ہوتی ہے ان کے خلاف پڑھتے ہیں. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے خاص طور پہ ایک میسج ہے، اور وہی ہے کہ 11ویں امام، تذکرہ 11ویں کا ہی ہو رہا ہے، 10ویں کبھی ان کے ساتھ ملا کر ہوگا، اس لیے کہ دونوں کی سیرت ملا کر ہے، الگ الگ نہیں ہے. مگر چونکہ شہادت 11ویں کی ہے تو زیادہ ان کا ذکر 11ویں امام. میں ایک لسٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ میں اکثر پڑھا کرتا ہوں کہ شاید بار بار سننے سے لوگوں کو یاد ہو جائے. یاد کرنا واجب نہیں، لازم نہیں، لیکن ایک اٹیچمنٹ جب معصومین سے ہے وہ کیا، اور وہ ہے معصومین کے نام تو ہر ایک کو یاد ہے. بچے بچے کو یاد ہے 12 اماموں کے نام. بلکہ اس میں ابھی ماہ سفر میں 2 تاریخیں ایسی آئی ہیں جو 8ویں امام کی شہادت کے حوالے سے، اور مولانا بھی رضوی تھے، رضوی سید 8ویں امام کی اولاد میں تھے. تو 2 تاریخیں آئی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 17 سفر کو 8ویں کی شہادت ہے، تو وہاں بھی تابوت نکلتے ہیں. کچھ کہتے ہیں 29 سفر، کیونکہ مشہد مقدس میں 29 سفر کو منائی جاتی ہے شہادت. وہاں تو امام کا روضہ، تو بہت بڑی مخصوصی، بہت بڑی. 8ویں امام کی ایک حدیث ہے سلسلۃ الذہب، بہت مشہور ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ربط ملانا، وہ حدیث جس میں امام سے 80,000 علماء نے ریکویسٹ کی تھی جب امام مامون کے کیپٹل جا رہے تھے، نیشاپور میں رکے تھے، کہ فرزند رسول ایک حدیث آپ کے جد کی آپ سے سننا. تو امام نے ایک حدیث سنائی تھی، لیکن حدیث سے زیادہ اہم اس کے راویوں کے نام. راوی کیا تھے؟ امام نے کہا میں نے اپنے بابا سے سنا، وہ بھی معصوم. انہوں نے اپنے بابا سے سنا، وہ بھی معصوم. انہوں نے اپنے بابا سے، یہ سلسلہ پورا مشہور ہے، تو میں اس میں زیادہ وقت نہیں دے رہا. بہت اہم حدیث ہے، حدیث بھی اہم ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل اسنی و امن من عذابی. لیکن اس کے راوی بھی بہت اہم ہے، سب کے سب معصوم ہیں. بلکہ مراجع کرام اور علماء کرام کا فتویٰ بھی ہے کہ مرنے والے کے کفن پر یہ حدیث لکھو، لیکن حدیث نہیں، اس کے راوی، جو عذاب قبر سے بچانے کا بہترین ذریعہ. خالی امام کا نام کافی ہوتا ہے عذاب قبر سے بچانے کے لیے. اور عذاب قبر تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ عذاب قبر کی بات آ گئی، ورنہ دنیا میں بھی کوئی لمبی چوڑی دعا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے لمبی لمبی دعائیں، اور میں بتاتا ہوں مختصر دعا. بعض تو ایسی لمبی لمبی دعائیں آج کل آپ کو انٹرنیٹ پہ ملیں گی، اتنی لمبی لمبی. میں کہتا ہوں وہ پرابلم چھوٹا ہے جس کے لیے آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ دعا پڑھنا زیادہ بڑا پرابلم ہے. لیکن لوگوں کو اسی سے سیٹسفیکشن ہوتا. جیسے پاکستان میں اگر میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور اس سے کہوں میں بیمار ہوں، وہ ایک دوا لکھ دے، کہیں گے کچھ نہیں آتا. اسے دوسرے کے پاس جاؤ 15 دوائیں لکھے گا.
ہاں یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے, اس نے ہر طرح سے میری بیماری کو کور کیا. تو اسی طریقے سے کہ میں نے ایک لائن کی دعا بتا دی, مولانا یہ کیا دعا ہوئی؟ اور دعا آج کل ہر ایک کو چاہیے, ہر آدمی پرابلم میں. میں اکثر اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں, جو میری مجلسیں انٹرنیٹ پہ سنتے ہو تو عاجز آ گئے مثال سنتے سنتے. آپ کو پتا ہے میں کیسی مجلسیں پڑھتا ہوں, تو جو یوٹیوب وغیرہ پہ کلپ چل رہے ہوتے ہیں تو دوسرے جو علماء ہیں, میں تو عالم بھی نہیں, کسی کے 4,000 ویوز, کسی کے 6,000, کسی کے 10,000, کسی کے 12,000, ہمارے کبھی 15, کبھی 16, کبھی 18, کبھی 2. اچھا 2 میں تو ایک میں نے دیکھ لیا, اور وہ دوسرا کون ہے کہ جو اس وقت دیکھ رہا ہوگا؟ میں ڈھونڈتا ہوں دنیا میں, بھائی وہ ہے کون؟ 2, 4, 6, آپ دیکھ لیجیے گا, آپ کو جا کے دیکھ لیجیے, کہ ایسا بھی نہیں کہ میں فرضی بات کہہ رہا ہوں. ایک بار میں نے دیکھا 80,000 ویوز. ارے بھائی میں نے ایسا کیا پڑھ دیا کہ 4 آدمی 6 آدمی دیکھتے تھے, 80,000. پتہ چلا اس میں نے ایک دعا پڑھی تھی. دعا کی وجہ سے, اور دعا بھی میں نے نہیں پڑھا تھا, تھمبنیل جو بن گیا تھا. مولانا صادق حسن نے مجلس میں کہا ہے کہ اگر تمہارا مسئلہ حل نہ ہو تو آ کے میرا گریبان پکڑنا. بھائی فضول کا ہے میرا گریبان, نہ میرے فرشتوں نے کبھی کہا, لیکن تھمبنیل لگا تو 80,000 نے دیکھ لیا. کچھ کو تو گریبان پکڑنے کا ویسے ہی شوق ہے, تو کہیں تو موقع مل رہا ہے تو خود چانس دے رہے ہیں. لیکن یہ بات کیا ہوئی؟ یہ صادق حسن نہیں ہوئے, یہ وہ لوگوں کی پرابلم, جہاں سے ان کو دعا کا کلپ ملے گا وہ جائیں گے. تو اب یہ جو دعا کا مسئلہ, اب اس میں 10ویں امام کی بات بھی ہو رہی ہے نا, یونس نقاش کا واقعہ اتنا مشہور ہے, اور باتیں آج بہت زیادہ ہیں, اور کل ورکنگ ڈے ہے, اور اتنا جو مجمع اس وقت میرے سامنے نظر آ رہا ہے, مجھے یہ مرحوم مولانا تلمیذ الحسنین صاحب کی وجہ سے آیا ہوا ہے. تو میں ان کو زیادہ یعنی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا, وقت میں مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں, جلدی سے گزر جاتا ہوں. عسکرین میں یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے, اگرچہ بہت مشہور. جیسے آقا حسین کی ولادت ہو تو فطرس کا واقعہ ہر ایک پڑھے, چاہے 85 دفعہ آپ نے سنا ہو, لیکن ولادت کے موقع پہ مشہور واقعہ ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی مشہور. یونس نقاش تھا. وہ جو انگریونگ ہوتی ہے نا, لوگ نام لکھواتے ہیں, کوئی گھڑی کے اوپر, کوئی موبائل پر, کوئی چشمے پہ اور انگوٹھی پر, یہ اس کا کام تھا. اس زمانے میں گھڑی موبائل وغیرہ تو تھے نہیں. ہے عقیق, فیروزہ, در نجف, حدید, یہ ساری جو پریشیس اسٹونز, اس پہ لوگ نام لکھواتے ہیں. اس زمانے کا جو گورنر تھا سامرا کا, اس کے بعد ایک بہت ہی قیمتی عقیق آ گیا. مسئلہ بہت بڑا تھا. یہ اگر اصلی ہوں اور بہت بڑے ہوں تو پھر قیمت بہت بڑھ جاتی, بہت قیمتی. اس نے بلایا یونس کو, نقاش ہے, نقش بناتا, اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور اس کے اوپر میرا نام لکھ کے لے آنا, احتیاط سے لے جانا, پوری دنیا میں اس کے برابر اس وقت تو کہیں کوئی نہیں. وہ لے گئے, گھر پہنچا. اتنا بڑا وہ عقیق تھا, گھر والوں کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئی. سب نے کہا ہمیں دکھاؤ. نہیں میں کسی کے ہاتھ میں نہیں دوں گا. چھوٹا بچہ تھا, ضد کرنے لگا, ہمیں بھی دکھاؤ. اچھا آپ ہر ایک کو سمجھا سکیں گے, 3 آدمیوں کو نہیں سمجھا سکتے نا. اب یہ بات کہیں سے کہیں چلی جاتی, جو ضد ہوتی ہے ایک بادشاہ کی اور ایک بچے کی. تیسری میں بتا نہیں رہا ہوں ورنہ نہیں چلے, عورت کی. تو خیر, کیونکہ اس سے تو آپ روز گزرتے, کہاں بادشاہ کی ضد آپ کے سامنے آتی, کہاں بچوں کی ضد آتی. خیر, عورت. تو اب یہ کہ بچہ ضد, ابھی کیا پچھلے ہفتے کی بات ہے نا, پلین واپس آ گیا, پلین اڑتے اڑتے واپس آ گیا, کہ بچہ ضد پہ آ گیا تھا کہ میں بیلٹ نہیں باندھوں گا. سارا پلین سمجھا کے تھک گیا, سارا کرو سمجھا کے تھک گیا, والدین سمجھا کے تھک گئے, اور سیفٹی کی وجہ سے پلین اڑ نہیں سکتا تھا. واپس آ گیا اڑتے اڑتے, یعنی وہ ٹیک آف کرتے کرتے, اور پورے عورت کو اور اس کے بچے کو اتارا گیا, اور کہا کہ نہیں اجازت نہیں ہوگی, بچہ ہے تو ہوگا. تو یہ بچے کی ضد ایسی ہے. ابھی آپ کے یہاں کا واقعہ, اسی ہفتے کا واقعہ. تو خلاصہ یہ کہ اس نے باقی سب کو تو اس نے ڈانٹ کے چپ کرا دیا, بچے کو تو نہیں. گھر والوں نے بھی کہا دے دو نا, 1 منٹ کی بات ہے, ہاتھ میں لے گا واپس ہو جائے گا. ہاتھ میں دیا, ہونی ہو کے رہی, پھسل کے گرا, زمین پہ گرا, 2 ٹکڑے ہو گئے. اب یہ 2 ٹکڑے نہیں ہوئے, گویا سمجھیے کہ اس کی موت ہو گئی. جس وقت بھی گورنر بلائے گا, پرانا زمانہ ہے نا, ذرا سی بات پہ گردن اڑا دیتے تھے, جانا پڑے گا, موت یقینی. اب جتنا ٹالو. ایک دن غلام آ گیا, گورنر نے بلایا ہے, کہا عقیق کے بارے میں بات کرنا ہے, فوراً آؤ. اوہو, آدمی ٹالتا ہے نا, ابھی نہیں, لیکن آ گیا وقت. گھبرا کے گھر سے نکلا, برابر میں 10ویں امام کا گھر تھا, وہاں گیا, فرزند رسول, خدا حافظ, اب میں جا رہا ہوں مرنے کے لیے, آپ کو آخری زیارت کرنے آیا ہوں. موت کے بارے میں تو کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کب آئے گی. یہ کیا کہا تم,
پورا واقعہ بتایا. کہا کوئی بات نہیں, میرا نام لے کے جاؤ, نام خالی, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. ہم اور آپ تو بہرحال دعائے توسل میں پھر بھی ایک آدھ جملہ پڑھتے ہیں نا, یا وجہن عند اللہ, یا ان کا واسطہ دیتے ہیں, لیکن وہاں صرف میرا نام. چلا وہ نام تو لے لیا, اس نے پہنچا دربار میں گیا, عجیب خبر ملی. گورنر نے کہا واقعی نام لکھا میرا؟ کہا نہیں ابھی تو نہیں کہا. اس نے کہا الحمدللہ. کیوں, کیا ہوا؟ کہا میری 2 بیویاں ہیں, دونوں میں لڑائی ہوگی, دونوں کہہ رہی ہیں یہ عقیق مجھے چاہیے. اب میں کس کی بات مانوں بھائی؟ بادشاہ ہو کہ گورنر ہو کہ عورت کے آگے تو سبھی ہار جاتے ہیں نا. اب کہہ رہے میں کس کی بات مانوں؟ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے برابر سے 2 ٹکڑے کر کے ایک اس کو دے دوں گا اور ایک اس کو دے دوں گا. تو جاؤ جا کے اس عقیق کے 2 ٹکڑے برابر سے کرو, اور ایک پہ اس کا نام لکھ دینا, ایک پہ اس پہ نام لکھ دینا. اب جو واپس آیا, اللہ یہ معجزہ کہ یقینی موت ٹل گئی. امام کا صرف نام لے کے میں گھر سے باہر نکلا تھا. آپ میں سے نہیں نظر نہیں آ رہا, آپ میں سے اگر کسی کو کرکٹ سے دلچسپی ہے نا, تو کل پاکستان کے جو ٹیسٹ ہو رہا تھا لیڈز کے اندر 5 وکٹیں 2 بالرز نے لی تھی. جو 5 وکٹ لیتا اس کو بال دی جاتی. اب یا 2 نے لی تھی 5, کیا کریں؟ کل کی پورے ہائی لائٹ تھی اسپورٹس میڈیا کی. برابر سے اس بال کو کاٹا گیا, آدھی بال ایک کو دی گئی, آدھی بال دوسرے کو دی گئی. تو اب یہ جو ہے عقیق, وہاں کسی نے نام نہیں لیا تھا امام کا. یہ تو میں نے کہا کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. خالی نام ہی معصوم کا ایسا ہے کہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے. ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کو اتنا سخت بتائیں کہ آپ کر ہی نہ پائیں. آپ کا اس سے تو بہتر وہ پرابلم ہی صحیح. اب دیکھیے آج کی مجلس ایسی ہے قابل احترام عالم دین کی, لیکن کچھ جو ذہن میں آ جاتے. آپ لوگ نیو جرسی میں رہتے ہیں, یہاں سائیکلون اور طوفان اور ٹورنیڈو پتہ نہیں کیا کیا آتے رہتے ہیں, بہت زیادہ آتے ہیں. میں بھی آج ایئرپورٹ پہ تھا تو یونائٹڈ ایئر کا وہ میسج آیا کہ موسم خراب ہونے کے چانسز سے آپ کی فلائٹ ڈیلے ہوگی. تو اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو نیکسٹ ڈے بھیج دیں گے بغیر کسی ایکسٹرا چارج کے. تو یہ بہت زیادہ آپ کے یہاں ہوتا ہے. 3 دن ایئرپورٹ بند ہیں, ہزاروں فلائٹیں کینسل ہیں. تو ایسا ہی کوئی ایسا خطرناک قسم کا طوفان کسی علاقے میں آنے والا تھا, پہلے سے پتہ چل گیا. ان کا ایک چھوٹا بچہ تھا. بڑے تو اب جان بچا لیں گے, بچے کے بارے میں فکر ہو. انہوں نے یہ بچہ دوسرے شہر میں اپنے گھر والوں اپنے رشتہ داروں کو بھجوا دیا کہ بھائی اس کو رکھ لو, کیونکہ یہاں بڑا خطرناک قسم کا ایک طوفان یا سائیکلون یا ٹارنیڈو پتہ نہیں کیا کیا آنے والا. بھیج دیا اس کو. اب بچہ تو تھا بڑا ہائپر قسم کا, بہت شرارتی, ایک لمحے نہ بیٹھے آرام سے. 2 دن کے بعد ان کا میسج آ گیا کہ بچہ واپس لے لو, وہ طوفان ہمارے پاس بھیجوا لیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا پرابلم ہوتا نہیں ہے جتنی سخت دعا بتا دی جاتی. تو چھوٹی سی دعا امام کا نام, اور یہ تو تاریخ میں ہے, یونس نقاش کا واقعہ جا کے چیک کر لیجئے گا. لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ تو معصومین کے نام ہیں, کفن پہ لکھ لو, عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے انسان, مستحبات میں شامل. البتہ یاد رکھیے گا کہ ہر چیز میں شریعت کی نالج ضروری ہے. کفن کے کس حصے پہ لکھا جا سکتا ہے, کس پہ نہیں لکھا جا سکتا, وہ ایک الگ بحث ہے. نہ میرے پاس وقت ہے, نہ میرا یہ منصب ہے, اور نہ ہی مجھ میں یہ ہمت ہے کہ حجت الاسلام مولانا سید رضوی صاحب کے ہوتے ہوئے میں مسئلہ شرعی میں زبان کھولوں. آگے بڑھی اگلا مرحلہ یہ ہے کہ معصومین کے نام تو یاد ہیں, معصومین کی ماؤں کی بھی اہمیت اور بہت اہمیت. میں نے کہا واجب نہیں ہے, لیکن ذرا ان کے نام بھی کبھی سن لیا کرے. میں ایک سلسلہ آپ کو سنا رہا ہوں کسی خاص وجہ سے. حضرت آمنہ آپ کو معلوم, رسول خدا کی والدہ. اس کے بعد نام آتا ہے فاطمہ بنت اسد مولا متقیہ. اس کے بعد نام آتا ہے خدیجہ طاہرہ شہزادی کی ماں. 3 نام ہر ایک کو پتا. اس کے بعد خود شہزادی کا نام آتا, کیونکہ امام علی کے بعد دوسرے اور تیسرے امام کی والدہ. اس کے بعد جناب شہربانو کا نام آتا, ہر ایک کو معلوم, چوتھے امام کی والدہ. اس کے بعد پھر امام حسن کی بیٹی جن کا نام بھی فاطمہ تھا, ان کا نام آتا ہے جو چوتھے امام سے شادی ہوئی تھی, کزن میرج. پچھلے سال بھی میں نے کزن میرج پہ 2 جملے کہے تھے. جو 5ویں کی والدہ ہیں ان کا نام بھی آ جاتا ہے, کیونکہ چوتھے امام کی شہادت کی مجلس میں ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے نا کہ 5ویں امام کنویں میں گر پڑے تو ان کی ماں فریاد کر رہی تھی, وہ یہی تھی امام حسن کی بیٹی. چلیں اتنا مشہور نہ ہو لیکن تھوڑا بہت آئیڈیا. اب اس کے بعد سے وہ نام شروع ہو رہے ہیں جو بہت کم لوگوں کو معلوم. پھر کہہ دوں واجبات میں نہیں. 5ویں امام کی والدہ فاطمہ بنت حسن مجتبی, 6ٹھے امام کی والدہ فروہ. اب آج کل ان کا نام بھی مشہور ہو گیا, کیونکہ دشمنان اہل بیت نے کہنا شروع کیا کہ تمہارا امام تو ہمارے خلیفہ کی اولاد. فروہ جو ہیں وہ پر پوتی ہیں حضرت ابو بکر کی.
لیکن غلط ہے، رشتہ وہاں سے نہیں ملے گا. محمد ابن ابی بکر کی پوتی ہیں یہ. محمد ابن ابی بکر سے رشتہ ملتا ہے. محمد ابن ابی بکر کا اثر آیا ان قابل احترام خاتون میں ام فروا، چھٹے امام کی والدہ. وہ کربلا والی نہیں، چھٹے امام کی والدہ. ساتویں کی والدہ ام حمیدہ. یہ نام بھی تھوڑا تھوڑا میری مجلسوں میں اس لیے آتا ہے کہ انہوں نے وہ حدیث چھٹے امام سے نقل کی کہ جب امام دنیا سے جا رہے تھے آخری جملہ کیا تھا؟ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا. ام حمیدہ. اس کے بعد آٹھویں امام کی والدہ کا بھی آپ نے سنا ہوگا نجمہ خاتون، جن کی تصویر خواب میں دکھائی گئی تھی ام حمیدہ کو کہ اس سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا. اس کے بعد 9ویں 10ویں اور 11ویں امام کی ماں سبیکہ، سمانہ، سبیکہ اور حدیثہ. 11ویں کی ماں حدیثہ. یہاں تک پہنچنا. اور 12ویں کی والدہ تو پتہ ہی ہے نرجس خاتون. اب یہ جتنی خواتین ہمارے پاس ان میں جناب حدیثہ 11ویں امام کی والدہ، 11ویں امام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں تاریخ کی مناسبت. یہ باقی تمام ان خواتین سے چند چیزوں میں بہت مختلف. ان خواتین سے ساری قابل احترام. اچھا یہ وہ ہیں کہ جن کا نام تو نہیں، تذکرہ آپ ہر دفعہ شب جمعہ کرتے ہیں زیارت وارثہ میں. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے بلند بزرگوں کے صلب میں اور پاک و پاکیزہ ماؤں کے رحم میں. یہ ہیں پاک و پاکیزہ مائیں. یہ سلسلہ آمنہ سے نرجس تک. اب اس میں حدیثہ خاتون. اس سے پہلے کہ میں 2 جملے ان کے بارے میں عرض کروں، ایک وضاحت کر دوں کہ ایک طریقہ تھا عربوں میں اور جو یو پی میں بھی کافی عرصے رہا، اور وہ یہ تھا کہ ایک عورت کو کئی نام دیے جاتے تھے. بچپنے کا نام الگ ہے، اصلی نام الگ ہے، پکارنے کا نام الگ ہے، شادی کے بعد نام الگ ہے، شوہر نے کوئی اور نام رکھا، ساس نے کوئی اور نام رکھا. یہ بہت سارے، ایک عورت کے بہت نام ہوتے. ہمارے یہاں بھی سسرال میں آتی تھی تو ساس الگ ایک نام دیتی. معصوم کی ایک حدیث بھی ہے، اس حدیث کی وجہ سے بھی لوگ اپنی بچیوں کے 2 نام رکھتے تھے. حدیث یہ ہے کہ فاطمہ سے بہتر اس کائنات میں کوئی نام ہی نہیں عورت کے لیے، کیونکہ اگر کوئی اور نام ہوتا تو رسول وہ نام دیتے. رسول ہے بیسٹ، فاطمہ ہے بیسٹ. وہ بیسٹ باپ کے بیسٹ بیٹی تو بیسٹ کو بیسٹ ہی دے گا نا. تو فاطمہ یہ سب سے اچھا نام. لیکن امام نے کہا کہ فاطمہ کا نام ہونا چاہیے. لیکن جب فاطمہ نام رکھو تو نہ اسے برا بھلا کہنا، نہ ڈانٹنا، نہ اس کو مارنا، اس قسم کی چیز. نام فاطمہ کی توہین. تو بعض اوقات تو سختی کرنا پڑتی ہے نا. بچیوں کو اس طرح شتر بے مہار تو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اب منع بھی کیا ہے امام نے کہ فاطمہ نام رکھ کے مت کو. اے فاطمہ تو نے کیا کر دیا. اچھی مائیں، سلیقے مند مائیں اولاد کی تربیت کرتی ہیں، خاص لڑکیوں کی، تو ایک اور نام دیا جاتا ہے تاکہ وہ نام لے کر پھر جو ہے جب جہاں ڈانٹنے کی ضرورت پڑے، جہاں سمجھانے کی ضرورت پڑے تو یہ 2 نام تو وہی ہو گئے. اس کے بعد پھر الگ الگ نام. تو خلاصہ یہ ہے کہ حدیثہ کے بھی آپ کو کئی نام ملے، لیکن سب سے زیادہ مشہور نام جو ہے سلیل اور حدیثہ. یہ حدیثہ خاتون کون؟ جن کی آج اب شہادت کی مجلس میں شریک ہیں، جو کل تک سلسلہ چلے. ان کی ماں حدیثہ. اب ان کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ جتنے بھی میں نے نام لیے معصومین کی ماؤں کے، یعنی جتنے بھی معصوم ہیں، کتنے ہیں؟ 14 میں سے 13. ہر ماں کا اپنی اولاد کی زندگی میں انتقال ہوا، جو ایک نیچرل پروسیس بھی ہے. مائیں پہلے مرتی ہیں، بیٹے بعد میں مرتے ہیں. واحد اگزامپل جو ہے ایکسیپشنل وہ حدیثہ. یعنی حدیثہ وہ واحد ماں ہیں کسی معصوم کی جنہوں نے اپنے بیٹے کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی اور وہ زندہ تھی. جناب آمنہ سے لے کے فاطمہ بنت اسد سے لے کے خدیجہ طاہرہ سے لے کے آپ سلسلہ ملا دیجئے نرجس خاتون تک، ہر ایک کی اپنے بیٹے کی زندگی میں وفات ہوگی. حدیثہ اپنے بیٹے کی زندگی کی شہادت کے وقت زندہ تھی. یہ اونلی ماں. اور دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ جتنی مائیں، معصومین کا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، اماموں کا 12 امام، پہلے 10 امام سب کی مائیں مدینے میں دفن ہیں. ہمیں بہت سی کی قبروں کا پتہ نہیں، لیکن یہ پتہ ہے کہ مدینے میں سوائے 2 معصومین، ایک 11ویں کی ماں حدیثہ اور ایک 12ویں کی ماں نرجس. نرجس کی قبر تو سامرہ میں ہے، لیکن اسی ذریعے کے ساتھ حدیثہ خاتون کی بھی قبر. تو یہ صرف 2 ماں ہیں جو مدینے کے علاوہ کہیں اور دفن. اچھا اب حدیثہ خاتون کے بارے میں تیسرا جملہ جو مجھے عرض کرنا ہے. اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ 11ویں امام نے
اپنی زندگی کے آخری سال میں، یہ شہادت کی مجلس زندگی کے آخری دن کے بارے میں ہوگی نا کل، لیکن 3 مہینے پہلے اپنی مادر گرامی اپنی ماں کو حج پر بھیجوایا. مدینے سے مکے نہیں گئی حج پر، سامرہ سے. کہا مادر گرامی اس سال آپ حج کیجئے. امام نہیں چاہتے تھے یا کوئی اور وجہ ہوگی کہ ان کی شہادت کے وقت ان کی ماں یہاں ہو. وہ گئیں حج کیا. حج کب ہوتا ہے؟ ذی الحجہ میں. اس کے بعد وہ وہاں کچھ عرصے رہیں، پھر واپس مدینے گئیں. اپنا شہر بھی ہے اور روضہ رسول بھی ہے اور تمام اہم خواتین کی قبریں بھی. وہاں پر ان کو اطلاع ملی. وہاں پہنچی مدینے میں. 2 مہینے کے بعد 8 ربیع اول کو 11ویں امام شہید ہو گئے. مدینے میں ان کو اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. تو فوراً مدینے کا سفر اپنا وہ مختصر کر کے سامرہ پہنچی. یعنی جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی، ماں زندہ تو تھیں لیکن ان کے پاس نہیں تھی، حج پر گئی ہوئی تھی. اب یہ جو واپس آ گئی تو ان کو امام کی وہ وصیت پتا تھی کہ میرے بعد، اور یہ میں بہت احتیاط سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ذرا سی میں نے لاپرواہی سے بات کی تو کہیں عقیدہ نہ بدل جائے. جب واپس آئیں تو 11واں امام ان کو زندگی میں ایک وصیت کر چکا، اور جب واپس آئیں تو حکیمہ خاتون نے بھی وہ وصیت ان کو یاد دلائی. حکیمہ خاتون کون ہے؟ حکیمہ خاتون 9ویں امام کی بیٹی ہیں، 10ویں کی بہن ہے، 11ویں کی پھوپھی، 12ویں کی دادی. یہ وہی خاتون ہے 15 شعبان کو 11ویں نے روکا تھا انہیں کہ آج آپ اپنے گھر نہ جائیے افطار کے بعد، آج میرے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا. امام زمانہ کی ولادت کی سب سے بڑی گواہی حکیمہ نے دی. بہت اہم خاتون. لیکن بات میں بہت پھیلا رہا ہوں، اس کو سمیٹنا بھی تو ہے نا. تو خلاصہ یہ ہے کہ حکیمہ خاتون 9ویں امام کی بیٹی ہیں اور 10ویں کی بہن ہے اور 11ویں کی پھوپھی. تو اب جو حدیثہ یہ ایک طرح سے ان کی بہو بنی. انہوں نے بھی وصیت یاد دلائی. وہ کیا تھی؟ کہ 11ویں امام نے کہا تھا کہ میرے بعد امامت کی ساری ذمہ داریاں حدیثہ انجام دے گی. 12واں تو غیبت میں. وہ 4 نائب رکھے تھے امام نے، لیکن وہ کل آئے گی بات کہ وہ کیوں رکھے. اچھا، اب مومنین کرام 11ویں امام شہید ہو گئے، ابھی حدیثہ خاتون سفر میں. اس زمانے کے مومنین پہنچے جناب حکیمہ خاتون کے پاس، یہ خاندان کی سب سے بزرگ ہے، اور کہا کہ آپ کا بھتیجا تو دنیا سے چلا گیا اور اس کے بعد والا امام غیبت میں. تو اس وقت امامت کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو امامت سے ریلیٹڈ ہمارے مسئلے، وہ کس سے پوچھیں؟ کہا انتظار کرو، میری بہو آ رہی ہے حدیثہ، میرا بیٹا اس کو، یعنی میرا بھتیجا اس کو امامت کی ذمہ داریاں دے کے گیا. تاریخ میں یہ لکھا کہ فوراً ان شیعوں نے سوال کیا کہ کیا عورت امام بن سکتی؟ امام نہیں بن رہی ہے، امام کی طرف سے امامت کی ڈیوٹیز انجام دے رہی ہے. بہت بڑا عہدہ ہے. پوچھا کہ کیا عورت کو امامت کی ڈیوٹیز انجام دے سکتی ہے؟ میں نے کہا نا خواتین توجہ سے سنیں. چند الٹے سیدھے اعتراضات سن کے یہ نہ سمجھے کہ اسلام از دا ریلیجن فار مین ناٹ فار ویمن. میراث میں آدھا حصہ ملتا ہے، طلاق مرد دے سکتا ہے، گواہی میں 2 مرد 1 عورت، 2 عورتیں 1 مرد. یہ 2-4 مسئلے سن کر مجھے پتا ہے کہ جو یہ مسئلے سن کر ڈس ایگری کرتی ہیں وہ ہم جیسوں کے مجلس میں کیوں آئیں گی. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ کس طرح پروپیگنڈا ہوتا ہے امامت کی ذمہ داری. اب ان شیعوں نے بھی سوال کر لیا حکیمہ خاتون سے کہ شہزادی ہاؤ اٹس پاسبل کہ امامت کی ساری ڈیوٹیز جو ایک عورت کو دی جائے. تو یہ جواب دیا تھا، اور اس جواب کے اندر جو ان کو نسبت دے دی گئی تھی نا، اس سے اندازہ ہوگا کتنی عظیم خاتون. کہا کہ میرے بیٹے نے وہی کیا جو ہمارے جد آقا حسین نے کیا تھا. آقا میں کہہ رہا ہوں، جو ہمارے جد امام حسین نے کیا تھا کہ کربلا میں امامت کی ساری ذمہ داریاں زینب کبریٰ کو دے کے گئی تھی. زینب نے امامت کی ذمہ داریاں اتنے عرصے میں انجام دی جب تک کہ سجاد مدینے پہنچ کے صحت مند نہیں ہو گئے. جناب زینب سے شباہت دی جا رہی ہے حدیثہ خاتون. گرچہ شباہت مکمل نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جملہ کہہ دینا کہ یہ حدیثہ ایسی ہی ہیں جیسی زینب بنت علی تھی، یعنی ثانی زہرا تھی. ابھی آپ نے ایام ازا کے آخری جو 1 مہینے کی مجلسیں سنی
چاہے 40 ہو چاہے 40 کے بعد ہو، جناب زینب کا رول، جناب زینب کا جہاد، جناب زینب کی فضیلت، بلکہ اس میں بعض علماء تو کہتے ہیں جناب زینب کی شہادت کی تاریخ بھی آتی ہے 40 کے 3 دن کے بعد۔ تو میں بھی کم از کم 7-8 جگہ تو پڑھ کے آیا ہوں جناب زینب کا ذکر، حدیثہ کے رتبے کو سمجھا رہا ہوں، کتنی عظیم خاتون، اور باقی جتنے مائیں ہیں ان سب سے ان 3-4 چیزوں میں یہ الگ ہیں۔ اور اب ایک آخری بات بھی سن لیجئے تاکہ اس کے بعد پھر میں اصل موضوع پہ آؤں اگر وقت ملا مجھے، اور وہ آخری بات یہ، اور یہ بہت دردناک بات ہے اس لیے میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، یہ جتنی بھی آپ نے 14 معصومین کی مائیں، اب 12 امام نہیں 14 معصوم، جتنی یہ ماؤں کے نام آپ نے سنے، انتہائی قابل احترام خواتین، ان میں سے صرف 2 ایسی ہیں کہ جنہیں کورٹ میں جا کر اپنا کیس خود لڑنا پڑا۔ اہل بیت کے گھرانے کی خواتین اس طرح کورٹ میں نہیں جاتی۔ ظالم کے دربار میں شہزادی زینب گرفتار کر کے لے جائی گئی تھی۔ اب دیکھیے ابھی میں نے کہا جناب حدیثہ شباہت آ رہی ہے جناب زینب کی، وہ ان کی عظمت ہے، اب سنیے شباہت آ رہی ہے فاطمہ زہرا کی جو زینب سے بھی افضل ہے۔ وہ کیسے؟ پہلی خاتون جنہیں کورٹ میں جا کر اپنا کیس لڑنا پڑا وہ شہزادی کونین، اور یہی تاریخ ہے۔ 28 صفر کو وفات رسول خدا ہوئی، اس کے بعد ہی یہ مصائب ہوئے، فدق چھینا گیا اور وہ فدق کا وہ جو پروانہ تھا وہ پھاڑا گیا، وہ سارے واقعات، وہ یہی ربیع الاول کی یہی تاریخیں، یہ ایام عزا کی آخری تاریخیں تو ہیں، لیکن شہزادی فاطمہ کے مصائب کے آغاز کی یہ تاریخیں، حسین اور حسینی قافلے کے مصائب ختم ہو رہے ہیں کیونکہ قافلہ مدینہ آ رہا، فاطمہ زہرا کے مصائب شروع ہوئے ہیں جو ختم ہوں گے فاطمہ کی شہادت، لیکن ان میں یہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ ایسی خاتون کے جن کو یہ کہا جائے محاورتاً کے فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا، ان کو دربار میں جا کے اپنا مقدمہ لڑنا پڑا، اور وہاں سے ایک طرح سے جیت گئی تھیں۔ اب یہ لفظ معصوم کے لیے اچھا نہیں ہے، میں دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں، لیکن وہ پھر وہ کاغذ لے کے پھاڑ دیا دوسرے ظالم نے۔ اور دوسری خاتون جن کو جانا پڑا دربار خلافت میں نہیں، کورٹ میں، وہ تھی حدیثہ خانم، لیکن وہ جیت گئی، وہ 11ویں امام نے اس کا انتظام کیا۔ تو اب یہ تو میں جناب حدیثہ کے حالات تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا، میں تو 11ویں امام کی وجہ سے ان کی ماں کا ذرا سا تعارف کرا رہا ہوں۔ آج کل ایک جملہ بہت مشہور ہے، آغا افشارقی کا واقعہ، میں نے بہت پڑھا تھا لیکن اب سب پڑھ رہے ہیں تو میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ آغا افشارقی اپنے زمانے کے عظیم ترین مراجع میں سے ایک تھے، لیکن بعض بڑے مراجع کی بدقسمتی یہ ہوتی ہے، یہ لفظ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، کہ ان کو اپنے زمانے میں اپنا ہی جیسا اتنا بڑا مرجع مل جاتا ہے کہ اس دوسرے مرجع کی وجہ سے ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ آغا افشارقی کا زمانہ تھا، وہ آغا شیرازی کا جنہوں نے تمباکو حرام ہونے کا فتویٰ دے کر برٹش امپائر کے منہ پہ ایسا تھپڑ مارا کہ وہ 1 گھنٹے کی مجلس بن جائے گی۔ دونوں ایک زمانے میں تھے، ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ چنانچہ ہمارے یہاں آغا افشارقی کا نام نہیں ہے، انہوں نے جو خاص ایک بات بتائی کہ جب امام زمانہ کو خصوصی طور پہ پکارنا تو ہمیشہ ان کی ماں نرجس کا واسطہ دے کے پکارو، کیونکہ کوئی غیرت مند بھی اپنی ماں کا نام سن کے پھر آرام سے نہیں بیٹھتا، بے چین ہو جاتا۔ پورا ایک واقعہ بھی ہے جو کووڈ کے درمیان بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا، 11واں امام اور ان کی ماں حدیثہ۔ اچھا اب یہ دربار میں کیوں گئی تھی؟ دربار نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، شہزادی جس دربار میں گئی تھی وہ دربار کوٹ بھی تھا، یہ گئی تھی گورنر سامرا کے بعد، 11ویں کی شہادت ہو گئی، 12واں ان کا بیٹا ہے لیکن کسی کو نہیں پتا، تو 11ویں کے بھائی جناب جعفر نے، اب میں جناب جعفر کہوں نہ کہوں یہ ایک کنٹروورسی، بھائی ہے نا 11ویں جعفر، جن کو جعفر کذاب بھی کہا گیا، جنہیں جعفر تواب بھی کہا گیا، جن کو خالی جعفر بھی کہا گیا۔ دنیا بھر کے نقوی سادات ان کی اولاد میں ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ 11ویں کی کوئی اولاد نہیں ہے تو میں ان کے بعد امام ہوں، 12 کا فیگر تو پورا کرنا۔ پھر آپ واقعہ سنتے ہیں، کل بھی سنیں گے، کہ یہ کہہ کر یہ اپنے بھائی 11ویں امام کی نماز جنازہ پڑھانے آگے بڑھے، تب 12ویں امام نے غیبت کا پردہ توڑ دیا، باہر نکل کے آئے تھے، بازو سے پکڑ کے کھینچا تھا، چچا آپ یہ نماز نہیں پڑھا سکتے، نماز پڑھانا میرا حق، وہ جعفر۔
لیکن انہوں نے پبلک سے تو یہی کہا تھا نا کہ کوئی بیٹا نہیں ہے میرے بھائی، 11ویں امام لا ولد ہے۔ اب جب 11ویں کی شہادت ہو گئی تو ایک تو نماز جنازہ کا مسئلہ تھا، وہاں پہ 12ویں نے پردہ غیبت توڑ دیا کہ نہیں، یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے باپ کی نماز کوئی غیر امام پڑھا میں پڑھاؤں گا، اتنا اہم مسئلہ۔ لیکن باہر تو جعفر یہی کہے پھر رہے، انہوں نے جا کر کورٹ سے آرڈر لیا کہ میرا بھائی بغیر اولاد کے مرا ہے، اس لیے میں اس کا وارث ہوں، یعنی اس کی ساری پراپرٹیز مجھے دی جائے۔ ایک مسئلہ ہے شیعہ اور سنی کے درمیان اختلافی، اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ماں زندہ ہو نا تو ساری پراپرٹیز کو ملتی، بھائیوں کا کوئی حق نہیں۔ اہل سنت کے ہاں یہ ہے کہ نہیں، ماں کا چھٹا یا تیسرا حصہ وہ لے لے، باقی بھائیوں کو ملے گا۔ جعفر نے اسی اعتبار سے کیس کیا کہ ان کی ماں زندہ ہیں، وہ اپنا چھوٹا سا حصہ لے لے، باقی میرا حق، کیونکہ میرا بھائی لا ولد۔ تب حدیثہ خاتون کورٹ میں گئی تھی اور یہ ثابت کیا تھا کہ یہ میرا حق ہے۔ وہ ساری جائیداد کورٹ نے جعفر کو جو دے دی تھی، قبضہ نہیں دیا تھا، آرڈر جاری ہو رہا تھا، وہ آرڈر کینسل کر کے ان کو دلوائی۔ حدیثہ خاتون کا کورٹ میں جانا خود، یعنی وہ تو چھوڑیے، لیکن پاکستان کی بات کر رہا ہوں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں گھروں میں بیٹھنے والی عورتیں اگر کسی جینین کیس میں بھی کورٹ میں جانا پڑے، بڑی توہین اور بے عزتی سمجھی جاتی ہے خاندان میں۔ اور یہ تو خاندان اہل بیت کی بہو ہے، لیکن جانا پڑا۔ لیکن جب وہ جا رہی تھی نا، اس وقت امام زمانہ نے دوبارہ غیبت کا پردہ توڑ دیا، باہر نکل کے آئے اپنے چچا جعفر کے پاس، کہا جعفر آپ نے میری دادی کے اوپر جو کیس کیا ہے یہ کہ جائیداد مجھے دلوائی جائے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، یہ انہی کو ملے گا۔ اور یہ کہہ کے دوبارہ غیبت میں چلے گئے۔ اب میرا جملہ سنی، 11ویں امام کی نماز جنازہ اتنا بڑا مسئلہ تھا جس کے لیے 12ویں نے اپنی غیبت توڑی، اور جناب حدیثہ خاتون کا حق اتنا بڑا مسئلہ تھا، اس کے لیے بھی انہوں نے اپنی غیبت توڑی۔ لیکن اصل جملہ تو اس کے بعد ہے، 12ویں نے 11ویں کی وجہ سے ایک بار غیبت توڑی ہے، اور اپنی دادی حدیثہ کی وجہ سے 2 بار غیبت توڑی۔ دوسری بار کب؟ اسی واقعے میں جناب حدیثہ خاتون کا پھر انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو جناب جعفر نے پھر ایک دفعہ ہنگامہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو اس گھر میں دفن نہیں ہونے دوں گا، یہ تو میرا گھر ہے، میری پراپرٹی ہے۔ پھر امام زمانہ غیبت کا پردہ توڑ گیا اور کہا کہ چچا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ میری دادی کا حق ہے، یہ ان کا گھر تھا اور میرا گھر ہے، میں اولاد ہوں، آپ کا کوئی حق نہیں، چنانچہ میری دادی یہیں دفن ہوں گی۔ یہ حدیثہ خاتون ہے جن کی خاطر ایک بار نہیں 2 بار امام زمانہ نے اپنی غیبت توڑ دی، ان کا حق دلوانے کے لیے۔ تو یہ بہت اہم خاتون ہے خاندان اہل بیت کی۔ اچھا، خاندان اہل بیت میں جب ان کا ذکر ہوتا تو ان کا نام تو لیا ہی نہیں جاتا ہے، ہمیشہ کہا جاتا ہے جدہ، دادی نہیں فرمایا، دادی نہیں فرمایا۔ جیسے ہم لوگ جب کہیں گے جدہ تو ہمارے ذہن میں شہزادی فاطمہ آتی، حدیثہ بہت اہم، ان کے یہاں یعنی 10ویں نے شادی کی اور یہ 11ویں امام پیدا ہوئے۔ لیکن یہاں پر ہوا کیا تھا؟ یہاں پر ہوا یہ تھا کہ 11واں امام تحریر ایک لکھ کے گیا تھا کہ یہ میری ساری پراپرٹی میری ماں کو ملے گی۔ تو وہ جو اہل سنت کا مسئلہ کورٹ میں تھا وہ اس لیے آگے نہیں بڑھا کہ لکھ کے دے کے گئے۔ یہ 11ویں نے تیاری کرائی تھی اپنی ماں کا حق دلوانے کے لیے؟ نہیں، یہ 11ویں نے ایک سسٹم قائم کیا تھا ہمارے اور آپ کے لیے بھی، کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، میرے بعد میرا بیٹا غیبت میں ہوگا، تو میرے شیعوں کو تو بار بار مسئلے پیش آئیں گے، ان کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ دیکھیے آپ میں جو ذرا بھی رسپانسبل باپ ہے، مثلا پاکستان میں آپ کی اولاد ہے اور آپ کو یہاں آنا پڑے، اس کو چھوڑ کے آپ وہاں آئیں، کسی کو آپ سرپرست مقرر کر کے آتے ہیں، بڑے بڑے بچے ہوں تو الگ بات ہے، چھوٹے بچے بھئی میری ایبسنس میں ان کا خیال کرتے رہیں۔ ایک عام سا باپ یہ خیال کرتا ہے 11واں امام اپنے شیعوں کو اپنے بیٹے کی غیبت میں ایسے چھوڑ دے کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں، میرا بیٹا غیبت میں ہے، تم آزاد، جس کا جو دل چاہے وہ نظریہ قائم کرے، جو دل چاہے وہ ہانک دے، جو دل چاہے وہ بک دے۔ یہ میرے الفاظ ہیں، منبر کے شان کے خلاف ہیں، لیکن آج کل جو بکواس ہو رہی، یہ یوٹیوب، یہ انسٹاگرام، یہ ٹک ٹاک، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، واجبات کے مسئلے میں جس کا دل چاہ رہا ہے آگے بڑھ کے، کوئی اپنی منطق ہانک رہا ہے، کوئی اپنا فلسفہ ہانک رہا ہے۔ ساری زندگی معصومین نے کہا کبھی دین میں قیاس نہ کرنا، اپنے عقلی گدے لگا رہے، اور یہاں آج ہر مومن یہی کام کر رہا ہے۔ ہر سے مطلب یہ کہ اکثریت، کیونکہ ہاتھ میں ایک موبائل آ گیا،
پتہ نہیں یہ محاورہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، لیکن وقت نہیں ہے کیونکہ اب تو 1 گھنٹہ ہو رہا ہے۔ بندر کے ہاتھ میں اسطورہ لگ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر ایک کا گلے ہی کاٹتا پھرتا ہے۔ وہی اس وقت ہمارے ہاں موبائل فون کی حالت، واجبات کا مذاق اڑایا جائے، حرام کو حلال کیا جائے، نمازوں کو بدلا جائے، دین کے طے شدہ اصولوں کے اوپر بحث کی جائے، اور اگر کبھی کچھ اور سمجھ میں نہ آئے تو جس کا دین سے تعلق ہی نہیں ان مسئلوں کے اندر بحث شروع ہو جائے۔ اب پاکستان میں بحث شروع ہو گئی ہے کہ کبھی بھی حسین کو مظلوم نہ کہنا، کیونکہ مظلوم کے اندر تصور ہوتا ہے ذرا انفیریٹی کا، جیسے بے بس لاچار۔ زیارتیں بھری پڑی ہیں حسین مظلوم کے نام سے، حدیثیں بھری پڑی، ایک نیا شوشہ ہاتھ میں لگ گیا۔ اب اس کی وجہ سے کتنے ویوز ان کو مل گئے، کتنے شیئر ہو گئے، کتنے لائک ہو گئے، لیکن مجھے اس کی تفصیل نہیں پتہ، تو میں نے آپ لوگوں سے سنا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو خیر، اردو کا ایک محاورہ ہے نا کہ بیکار مباش کچھ کیا کر، کپڑے ہی ادھیڑ کے سیا کر۔ بے خالی مت بیٹھا کرو، کوئی نہ کوئی کام کرو۔ اگر کوئی کام سمجھ میں آ رہا ہے، کپڑوں کو پھاڑو، اس کے بعد دوبارہ سیو، پھاڑو دوبارہ سیو۔ آج ہم وہی کر رہے ہیں۔ کوئی اور مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو اس قسم کے مسئلے، تو کیا 11واں امام غیبت میں اس طرح چھوڑ کے جائے؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک عام باپ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ امام معصوم جو باپ سے زیادہ اپنی امت کا مہربان بھی ہے، محافظ بھی ہے، نگران بھی ہے، پروٹیکٹر بھی ہے، ڈیفینڈر بھی ہے، چنانچہ پورا مرجعیت کا نظام قائم کر کے گئے۔ پورا مرجعیت کا نظام 11ویں امام نے قائم کیا۔ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے نا بلا وجہ کی ضد کرتے ہیں، لفظ پر بحث کرتے ہیں، جیسے ایک بہت بڑا طبقہ پاکستان میں بھی ہے اور عربوں میں تو تھا ہی۔ شراب قرآن میں دکھا دیجئے جہاں لکھا ہو شراب حرام ہے۔ ہم نے کہا دیکھیں اتنی آیتیں شراب کی مذمت، شراب کا برا، شراب سے بچو، نہیں، لفظ حرام ہم کو چاہیے، وہ لفظ چاہیے بس۔ لفظ کے کو چمٹ کے بیٹھ گئے، اگرچہ وہ بھی ہے انڈائریکٹ۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں بہت سے لوگ 10 اماموں کی حدیثیں ہیں، علماء سے رجوع کرو، علماء سے رابطہ کرو، ان سے مسئلے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے ہم الحوادث الواقعہ۔ نہیں، تقلید کا لفظ دکھائیے کہاں لکھا ہوا ہے، وہ 11ویں امام نے دکھا دیا۔ 11ویں امام کی 2 مشہور ترین حدیثیں، 2 مشہور ہیں۔ ایک ابھی آپ نے سنی ہے کہ مومن کی 5 نشانیاں، جن میں ایک زیارت اربعین ہے، یہ ہے نا، اور ایک یہ حدیث فَأَمَّ مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَىٰ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَىٰ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام پر واجب ہے اس کی تقلید کرے۔ جو لفظ کی جان کو چمٹ گئے نا، ہمیں تو لفظ دکھائیے، لفظ چاہیے ہمیں، وہ 11ویں نے دکھایا۔ کیوں؟ پورا نظام 11ویں نے بنایا کہ جب تک میرا بیٹا ظاہر نہیں ہوگا، کون تمہاری حفاظت کرے گا، کون تمہیں دین خدا سے آگاہ کرے گا، نئے نئے مسئلے پیدا ہوں گے، کون اس کا سلوشن دے گا؟ ہر وہ آدمی جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، بس جسے قرآن پڑھنا تک نہیں آتا ہے، وہ قرآن کے ترجمے میں بحث کر رہا ہے۔ یہ پورا نظام میں مرجعی ہے۔ جو محمد ابن یعقوب کلینی، اگرچہ وہ مرجع نہیں تھے، ابو الحسن عمانی الحزا پہلے مرجع تھے، لیکن وہاں سے جو سلسلہ چلا، اور پھر ہمارے پاس ایک سے ایک بڑے مرجع، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ توسی، محقق ہلی، علامہ ہلی، فاضل مقداد، شہید اول، فقر المحققین، شہید ثانی، آغا وحید بیوہانی، اللہ شیخ بہائی، ایک سلسلہ چلتے ہوئے پھر شیخ مرتضی انصاری جیسا جینیس ہمارے سامنے آئے، اور پھر وہاں سے سلسلہ چلتا ہوا۔ پھر ہمارے سامنے وہ آغا شیرازی جنہوں نے تمباکو حرام ہونے کا فتویٰ دیا، اور پھر آغا نائینی، اور پھر آغا ابو الحسن اصفہانی، اور پھر آغا حسین بروجردی، اور پھر آغا محسن الحکیم، اور پھر آغا قوی خمینی، اور پھر آغا سیستانی۔ یہ پورا ایک سلسلہ جو ہے جس میں کئی گیپ نہیں آنے پایا، یہ 11ویں امام ہم کو دے کر گئے تاکہ ہمارا ایمان اور عمل محفوظ رہے۔ اور پھر اسی سلسلے کی ایک شاخ یہ کہ یہ ہوتے ہیں مراجع جو اپنی جگہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے شاگرد علماء ہر علاقے میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں۔ مرحوم مولانا سید تلمیذ الحسنین صاحب، پھر ان کے والد خود ایک بہت بڑے عالم، اور پھر ان کے بیٹے۔ ابھی میں تعارف جس طرح کرا رہا تھا نا جناب حکیمہ خاتون، امام کی بیٹی ہیں، امام کی بہن ہیں، امام کی پھوپھی ہیں، امام کی دادی۔ بہت کم خاندان ایسے ہوتے ہیں جس میں علم دین کا سلسلہ چلے، اور آپ حضرات تو مکمل طور پہ ان سے استفادہ کر کے ان کی خدمات آپ کے سامنے۔ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اعلیٰ علیین میں اس وقت وہ جوار معصومین میں ہوں گے، ساری زندگی ان کی خدمت کی انہوں نے۔ لیکن جو ہمارے یہاں اس وقت عالم دشمنی کا ماحول شروع ہوا ہے اور بڑھتے بڑھتے مرجعیت تک پہنچا ہے، نہیں،
نہیں، اب بڑھتے بڑھتے امام زمانہ تک پہنچا، یہ کل بتاؤں گا، آج وقت نہیں رہا۔ اتنا معمولی ہم نے دین کو سمجھ لیا، کھیل بنا لیا۔ اندازہ کریں کہ اسلام سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوگی جس کی خاطر زینب کی چادر قربان ہوئی، عباس کے بازو کٹے، اصغر کا گلا چھیدا، اکبر کے کلیجے میں برچھی اتری، حسین کا کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا۔ زیارت اربعین جو کہ 11ویں امام کی وصیتوں میں شامل ہے۔ کسی مومن کو 11ویں امام کی کوئی حدیث یاد ہو کہ یاد نہ ہو، یہ ضرور یاد ہے کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں جن میں دوسری نشانی ہے زیارت اربعین۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، دوسری نشانی ہے، پہلی نشانی ہے نماز۔ اس پہ بات کرنا تھی لیکن آج وقت نہیں رہا، انشاءاللہ کل، کیونکہ کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی، اور پرسوں تو جشن ہے، تو کل تو میں ابتدائی سے ہی اپنے موضوع پہ آ جاؤں گا۔ لیکن ایک جملہ ابھی سے کہہ دوں کہ کل واقعا وہ رات، اب جیسے مرحوم مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی صاحب 2021 میں ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہوئے، لیکن آج بھی ان کی برسی کی مجلس ہے 6 یا 7ویں، آپ ابھی ان کے بیٹے کو پرسہ دیں، لیکن کل آپ کو امام زمانہ کو پرسہ دینا۔ کل کون یتیم ہونے جا رہا ہے؟ کل امام زمانہ یتیم ہونے جا رہا ہے، جن کی امامت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جن کے ساتھ قیامت میں ہم بلائے جائیں گے، وَنَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، قیامت میں ہر انسان اپنے امام کے ساتھ آئے گا، کل ان کو پرسہ دینا۔ تو وہ کل کی بات کل ہے، ابھی تو یہ بات ہے کہ زیارت اربعین جس کی یہ حدیث ہر ایک کو پتا، جسے اور کچھ بھی نہیں پتا، اسی وجہ سے 20 ملین لوگ کربلا جاتے ہیں، یہ حدیث کا اس میں بہت بڑا حصہ۔ 20 ملین لوگ عاشور کے دن نہیں جاتے ہیں، عرفہ میں نہیں جاتے ہیں، اربعین، باقی دنوں میں بھی بہت بڑا مجمع ہوتا، لیکن سب سے زیادہ کیونکہ 11ویں نے زیارت اربعین پہ بہت زور دیا کہ اربعین اس جہاد کا بہت اہم حصہ۔ اربعین اس دن کا نام ہے جس دن حسین کی دکھیاری بہن کربلا پہنچی تھی۔ اور کیوں پہنچی تھی؟ چند جملے کہہ رہا ہوں کیونکہ بات ذرا لمبی ہو گئی ہے، 11ویں امام کی حدیث کی وجہ سے چند جملے اربعین کے مصائب کے پڑھ رہا ہوں، چند جملے۔ شہزادی زینب نے کربلا کا واقعہ شروع ہونے سے پہلے 28 رجب کو جب حسینی قافلہ چلا، وہاں سے 2 محرم کو کربلا پہنچا، اس دوران 2 یا 3 مرتبہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، لیکن ایسا جملہ تھا جس پہ عمل نہیں کیا۔ دشمن کہہ سکتا ہے کہ آپ زینب کا بہت بڑا رتبہ بتاتے ہیں، ذرا دیکھ لیجئے اس جملے، وہ کیا جملہ تھا؟ اس سفر کے درمیان ابھی کربلا نہیں، مدینے میں اور مکے میں بعض بہت ہی مخلص لوگ، خاندان کے لوگ، خاندان کے وہ بوڑھے کہ جن کو حسین کربلا نہیں لے جا رہے، وہ آ کے حسین کو مشورہ دیتے ہیں۔ اب یہ خاندان کے بوڑھے وہ ہیں جو علی کے زمانے میں جوان تھے، تو علی کے ساتھ وہ کوفہ رہ چکے ہیں، اور الفاظ الگ الگ ہیں، میں تو مختصر نقل بالمعنی کرتے ہوئے ان کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ حسین چلو اگر جانا ہی، پہلے تو کوشش کی تھی روکنے کی، اگر جانا ہی ہے تو جاؤ، عورتوں کو لے کے نہ جاؤ، بے وفاؤں کا شہر ہے کوفہ، دغابازوں کا شہر ہے کوفہ، وہاں پہ مناسب نہیں ہے اپنے ساتھ ان عورتوں کو لے کے جانا۔ اب حسین نے جو جواب دیے وہ آپ نے سنا ہے، کبھی کہا نانا سے وعدہ ہے، جو کچھ، لیکن 2 دفعہ یہ جملہ ملتا ہے کہ اس سے پہلے کہ حسین جواب دیں، پردے کے پیچھے سے زینب کی آواز آتی، اے عبداللہ ابن عباس، یہ میرے بھائی کو مشورہ دے رہا کہ زینب کی موت کا سامان کر رہا، کیا بھائی سے الگ ہو کے بہن زندہ رہ سکتی؟ اے جس دن بھائی سے الگ ہوگی اس دن بہن کی بھی موت ہو جائے گی۔ یہ جملہ بھی ایک جگہ کہا کہ اگر تم زینب کو واپس لے جانے آئے ہو، زینب چلے گی مگر زینب نہیں جائے گی، زینب کی میت لے جانا ہوگی۔ زینب کون ہے؟ صدیقہ طاہرہ ہیں، کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتی، ہماری آپ کی طرح نہیں ہے کہ چھوٹی سی چیز کو بڑا چڑھا کے پیش کرے۔ تو جب عاشور کی سے پہر حسین نے آ کر کہا زینب بہن، حسین کا آخری سلام لو، آج 55 برس کا بھائی اور بہن کا ساتھ چھوٹ رہا،
تو اس وقت زینب جو کہتی آئی تھی کہ میں مر جاؤں گی، تو اب دشمن کہے گا دشمن کی بات کرو، زینب مری تو نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بار بار باتیں کر رہی تھی وہ خالی زبانی باتیں تھی. نعوذ باللہ، دشمن کی بات کر رہا ہوں، دشمن کا پوائنٹ آف ویو. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ زینب مر گئی. جب حسین نے کہا کہ میں جا رہا ہوں خدا حافظ، یہ تصور کر کے، اب تصور بھی نہیں رہا تو حقیقت بن گیا. جب اصغر بھی شہید ہو گیا نا تب حسین جا رہے ہیں نا. زینب مر گئی، مرنے کا عمل شروع ہوا، حسین کے اگلے جملے نے مرتی بھی زینب کو زندہ کر دیا. حسین کا اگلا جملہ یہ تھا کہ زینب میں اب جا رہا ہوں، ساتھ چھوٹ رہا، اب میرا جہاد مکمل کرنا تیرے ہاتھ میں، اب یہ ذمہ داری میں تیری لگا رہا ہوں کہ جہاد کو مکمل کرنا. بھائی یہ جو جملہ سنا کہ بھائی کا جہاد مجھے مکمل کرنا، مرتی ہوئی زینب کو ایک نئی زندگی اس جملے نے دی. اب دیکھیے آپ کہ کس طرح زینب نے بھائی کا جہاد مکمل کیا. کہ جو اکثر ایک جملہ آپ سنتے ہیں، اشعار بھی پڑھے گئے کہ مرتے ہوئے اسلام کو حسین نے زندہ کیا اور حسین کے مشن کو زینب نے زندہ کیا. لیکن آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. کربلا کے جہاد کا مشکل ترین مرحلہ کون سا ہے؟ میں کیا اور میرا گیس کیا، آپ کیا اور آپ کی عقل کیا. سجاد سے پوچھا گیا، اصل جملہ کل آئے گا لیکن پوچھا گیا تھا، مولا اس پورے جہاد میں مشکل ترین مرحلہ کیا تھا؟ کہا الشام. کوفے اور شام کے بازاروں اور درباروں میں جانا اور ایسے ذلیل دشمنوں کے بیچ میں جا کے پیغام حق دینا. دشمن کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. یہ زینب ہی کا حوصلہ تھا اور زینب نے ایک مرتبہ یہ جہاد مکمل کیا. لیکن وہی ایک جملہ جو میں نے جناب حذیفہ کے حوالے سے کہا وہ پھر دوہرا دوں. جہاد مکمل کیا. اب بتائیے ایک چیز، ہیومن سائیکولوجی کو ذہن میں رکھیے گا. زینب جب کربلا سے چلی تھی، بھائی کا لاشا جلتی ریتی پہ پڑا تھا، بے گور و کفن، نہ کفن ملا ہے نہ دفن کیا گیا. لیکن اس وقت حسین کو، زینب کو لے جایا گیا. زینب کا دل تو کربلا میں اٹکا ہوگا، پتہ نہیں اب تک میرا بھائی کس حالت میں ہے، دفن ہوا کہ دفن نہیں ہوا. تو جیسے ہی رہائی ملی، زینب کو کہنا چاہیے تھا سجاد بیٹا پہلے کربلا چلو. گئی کربلا، لیکن کہا نہیں پہلے 3 دن ہم شام میں ٹھہریں گے. یہاں اور بعض روایتوں میں 40 کا لفظ بھی ہے، میں 3-40 کی بحث میں نہیں پڑھتا. جو بہن اپنے بھائی کا جلتی ریتی پہ بےگور اور کفن لاشا دیکھ کر آئے، اس کا تو دل چاہے کہ پر لگے اور میں اڑ کے دوبارہ جاؤں اور دیکھوں کہ اب لاشا کس حال میں. اور رہائی ملنے کے بعد بھی کہہ رہی ہے مجھے ابھی شام میں ٹھہرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زینب کے خطبات، سجاد کے خطبات شام کے مردوں کو بدل چکے، ابھی شام کی عورتوں کو بھی بدلنا. خالی مردوں کی تبدیلی سے دین نہیں بچتا. زینب نے کہا کہ ہمیں مکان لے کے دیا جائے جس میں ہم اپنے لٹے ہوئے گھر کا ماتم کریں گے، اور اس مکان میں صرف عورتیں آئیں گی، شام کی پرسہ دینے کے لیے آئیں گی، ماتم کرنے کے لیے آئیں گی، لیکن اسی پرسے اور ماتم میں پورے کربلا کا جہاد بتا دیا جائے گا. اور عجیب جملہ ہے کیونکہ ایام ازا کی آخری گھڑیاں ہیں. عجیب جملہ. جب یزید نے کہا تھا سجاد میں آپ کو رہا کرتا ہوں، سجاد نے کہا کہ کربلا میں جب سے میرا بابا مارا گیا، بغیر پھوپھی زینب کے مشورے کے میں نے ایک قدم نہیں اٹھائے. اللہ، یہ زینب کا رتبہ ہے کہ امامت زینب سے مشورہ مانگتی ہے اور زینب کے مشورے پہ عمل کرتی. آج پھوپھی اماں یزید یہ کہہ رہا، زینب نے کہا بیٹا اس سے کہہ دو ہماری 3 شرطیں مانے گا تو ہم رہا ہوں گے، ورنہ نہیں رہائی نہیں چاہیے. اچھا ایک بات تو بتائیے، شرطیں ہارنے والا لگاتا ہے کہ جیتنے والا لگاتا ہے؟ خود زینب کا شرطیں لگانا بتا رہا ہے کہ زینب جو ہمارے عقیدے میں تو ہمیشہ جیتی ہوئی ہے، یزید بھی مان رہا ہے وہ جیتی، اور یزید شرطیں قبول کر رہا ہے تو گویا یزید بھی مان رہا ہے کہ میں ہار گیا. لیکن جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ نے 2 مہینے 8 دن عزاداری میں حصہ لیا، آنسو بہائیں، غم کیا. ذرا اس کی اہمیت سمجھیں اس مصائب کے جملے سے. زینب نے کہا بیٹا ہماری پہلی شرط یہ کہ جب سے کربلا سے میں چلی اپنے ماں جائے کا ماتم نہیں کر سکی، ہمیں ایک مکان لے کے دیا جائے جہاں ہم ماتم کریں. یہ کون زینب کہہ رہی ہے؟ یہ وہ زینب کہہ رہی ہے جو اتنی پیاسی ہے کہ نماز شب بیٹھ کے پڑھتی ہے قید خانے میں. پھوپھی اماں آپ یہ نماز بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی؟ کہا کہ آنے والی غذا اور پانی اتنا کم ہے کہ میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیتی ہوں.
اور آج کمزوری کی وجہ سے زینب کے بدن میں نماز شب کے لیے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں. یعنی زینب پیاسی، یعنی زینب کے بچے پیاسے. زینب کو کہنا چاہیے تھا پہلے ہمارے بچوں کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کیا جائے. زینب نے کہا میں پیاسی ضرور ہوں، پانی کی پیاس نہیں ہے، ماتم کی پیاس ہے، آنسوؤں کی پیاس. زینب نے بتایا کہ مومن بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، حسین پر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ 2 مہینے 8 دن آپ نے زینب کا دل خوش کیا. اور جب زینب نے اس مکان کا انتظام کرا لیا تو اس مکان کے اندر زینب نے صف اعضا جو بچھائی تو کس طرح بچھائی؟ کہ ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر دیے جائیں. اب یہ کٹے ہوئے سر آ رہے، سوچئے ذرا، جب قاسم کا کٹا سر آیا ہوگا ام فروہ کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی. جب اکبر کا کٹا سر آیا ہوگا ام لیلہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی. اور پتہ نہیں وہ جو روایت بعض علماء پڑھتے ہیں جب اس پہ عمل ہوا ہوگا، علی اصغر کا ننھا سا کٹا ہوا سر آیا ہوگا تو رباب کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی. ہر بی بی اپنے اپنے وارث کا سر اپنی گود میں لیتی، لیکن آخری کٹا ہوا سر آیا، جیسے ہی سر نظر آیا ساری بیویاں پہلے تو ادب اور احترام سے کھڑی ہو گئیں، اس کٹے ہوئے سر کا رخ کر کے زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اور پھر زینب نے کٹا سر اپنی گود میں لیا. اب دیکھیے جب شام کی عورتیں آنے لگی ہوں گی تو ہر ایک نے پوچھا ہوگا نا، سب ایک جگہ تو جمع نہیں ہوئی ہوں گی، کچھ فروا کے پاس بیٹھی ہوں گی. بی بی یہ 13 سال کے بچے کا چمکتا ہوا چہرہ یہ سر کیوں کاٹا گیا؟ کوئی لیلا کے پاس بیٹھی ہوگی، ارے 18 سال کا جوان چاند کی طرح چمک رہا ہے، اس کا سر کیوں کاٹا گیا؟ کوئی رباب کے پاس گئی ہوگی، ارے اتنا ننھا سا سر یہ اصغر کیوں مارا گیا؟ اور ہر بی بی کو کربلا کا جہاد بتانے کا موقع مل رہا ہے. یہ خالی عزاداری نہیں ہو رہی ہے، مقصد کربلا بھی. اور زینب بڑی مطمئن چلی شام سے، نہیں ایک غم تو تھا. بھائی ادھر قافلہ حرکت میں آیا اور زینب نے کہا سجاد بیٹا یہ اونٹ کہاں جا رہے ہیں؟ پھوپھی اماں اب ہم جا رہے ہیں، شہر سے باہر جا رہے ہیں. کہا کہ نہیں ان کا رخ پھیر دو، قید خانے کی جانب لے جاؤ، ابھی ایک آخری مرحلہ باقی ہے. قید خانہ نظر آیا، زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا. قید خانے میں ایک ننھی سی قبر بنی ہے. زینب ایک مرتبہ قبر پہ ہاتھ رکھتی ہیں، سکینہ بیٹی تیری پھوپھی بہت شرمندہ، کربلا سے تجھے لے کے آئی تھی، شام میں اکیلا چھوڑ کے جا رہی، مگر یہ تیری پھوپھی کا وعدہ ہے کہ زینب واپس آئے گی. بیٹی سکینہ گھبرانا نہیں، میں قیامت تک تیرے ساتھ یہیں پر رہوں. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. پروردگارا ان مصائب زینب ام المصائب زینب کبریٰ کے مصائب کا واسطہ، اور زینب سے زیادہ زینب کی دکھیاری اور مظلومہ ماں فاطمہ زہرا کے مصائب کا واسطہ، ننھی سکینہ کی اس ننھی سی قبر اور تنہائی کا واسطہ، آج کی مجلس میں جو صاحبان ایمان گریہ کر رہے ہیں یا گریہ کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. صف اعضا پر بیٹھنے والوں کو ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. دنیا بھر میں آج بھی جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار مظالم کا نشانہ بن رہے ہیں، ان مومنین کی مال، جان، عزت و آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما، ظلم کرنے والوں کو نصف و نابود فرما. خدا بندہ جن مرحوم کی برسی کی مجلس ہے، مرحوم حجت الاسلام مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی اعلی علین میں انہیں مولا کائنات اور مولا عباس اور مولا حسین کے ساتھیوں میں شامل فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے انہی کے وارث، انہی معصومین کے وارث فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.